السلام علیکم۔ کہانی اب میں آپ سب کے لیے دیدہ و دل فرشرہ ایک خوبصورت سا کمپلیٹ ناول آپ کے لیے، جس کا نام ہے تپتی دھوپ میں گھنی چھاؤں ہو تم، رائٹر ام ہانی۔ تو پھر سن لیجئے۔ وقت تہجد اس کا الارم بجا، جس کی مدھم آواز سے اسے جاگ آ گئی تھی۔ اس کی نیند بہت پکی نہیں ہوئی تھی، اسی لیے وہ الارم ہمیشہ ہلکی آواز والا سیٹ کرتا تھا تاکہ دوسرے ڈسٹرب نہ ہوں۔ فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے وہ جاگ جاتا تھا تاکہ تہجد پڑھ سکے۔ یہ عادت اسے بچپن سے اسے بڑے تایا ابو سے ملی تھی۔ وضو کر کے جب وہ نکلا تو شدید پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے میں موجود پانی کی بوتل خالی ہو چکی تھی۔ اب اسے پانی لینے کچن میں جانا ہی تھا کہ اس وقت تو سبھی گھر والے سو رہے تھے۔ یہ گھر کا ڈرائنگ روم تھا جس میں ایک طرف بیڈ بھی لگا تھا، وہ گیسٹ روم کے طور پر بھی استعمال ہو جاتا۔ اس نے پانی کی بوتل اٹھائی اور دبے قدموں اپنے کمرے سے نکل کر باہر ہال میں داخل ہوا۔ ہال درمیان میں تھا اور اس سے آگے گیلری تھی جس کے دونوں اطراف میں کمرے تھے۔ گیلری کا اختتام کچن پہ جا کر ہوتا تھا۔ اسی گیلری سے گزرتے ہوئے کمرے کی نچلی درز سے بلب کی روشنی باہر آ رہی تھی اور ساتھ ہی سسکیوں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ اس کے اٹھتے قدم خود بخود تھم گئے۔ اس نے سننے کی کوشش کی تو بس رات کے اس پہر ایک جملہ اس کی سماعت سے ٹکرایا۔ وہ ایک جملہ ایک دعا تھا جس نے اسے چونکا دیا، وہی دعا جو وہ تب پڑھا کرتا تھا جب امی کی وفات ہوئی تھی۔ جب وہ 13 سال کا تھا اور امی کی جدائی کا دکھ اس سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا، تب بڑی تائی امی نے اسے تھپکتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا، حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا پڑھا کرو جو وہ دکھ اور تکلیف کی کیفیت میں پڑھا کرتے تھے۔ اس سے تمہارے سارے دکھ دور ہو جائیں گے۔ وہ چھوٹا تھا اس لیے یہ نہیں سمجھ سکا کہ اس کے دکھ درد کیسے دور ہوں گے، کیونکہ امی تو واپس نہیں آتی، جن کے جانے کا دکھ ہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا دکھ تھا۔ لیکن جب وہ بڑا ہوتا گیا تو سمجھتا گیا کہ امی تو واپس نہیں آ سکیں، لیکن اللہ نے اسے بڑی تائی امی کی صورت میں ماں عطا کر دی تھی۔ اس کے اندر انہی کے وجود سے سکون لکھ دیا تھا۔ اندر سے اسی دعا کے پڑھے جانے کی سسکیوں سے گھری آواز آ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ آواز کس کی ہے۔ رات کے اس پل جب سب سو رہے تھے اور اندر موجود انسان اپنے دکھوں کو اللہ کے سامنے پیش کرتے رو رہا تھا، تو اس کے وہ کیا معنی لیتا؟ یہی کہ کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے کم دوسروں کی دی گئی تکلیف کے سبب رو رہا ہے۔ اس لمحے اس پر ادراک ہوا تھا کہ نیلو باجی نے جو کچھ بھی کہا وہ 100% درست نہیں تھا۔ کہیں نہ کہیں کچھ کمی تھی، کوئی کڑی ایسی تھی جو جڑنے سے رہ گئی تھی۔ ایک گہرا سانس لیتے وہ کچن سے پانی لے کر واپس مڑا۔ تب بھی روشنی آن تھی، لیکن شاید کچن میں کچھ کھڑ کھڑ سن کر اس بات کے خدشے سے کہ کوئی جاگ رہا ہے اب وہ سسکیاں تھم گئی تھیں۔ وہ ایک ہفتہ پہلے جب اس گھر میں برسوں بعد آیا تھا تو وہ رات کا وقت تھا۔ اس نے پہنچتے ہی اپنا سامان ڈرائنگ روم کم گیسٹ روم میں رکھا، منہ ہاتھ دھو کر لباس تبدیل کیا اور سب کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے ہال میں آ گیا۔ ہال میں زمین پر دسترخوان بچھایا گیا تھا، وہاں ڈائننگ ٹیبل نہیں تھا، بس ایک طرف رکھے صوفوں کے ساتھ ہی درمیانی میز تھی جسے وہ کھانے کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے۔ اس کا سائز ذرا چھوٹا تھا۔ کھانا زیادہ پرتکلف نہیں تھا، چنا پلاؤ، رائتا، سلاد اور قیمہ آلو، لیکن یہ اس کے لیے کھانا بھی کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ گھر کے کھانے کی بات ہی اور تھی۔ یہ اسے ایک ہفتہ ہاسٹل میں رہ کر سمجھ میں آ گیا تھا، جہاں کے باسی اور مسالے دار کھانے کھا کھا کر ہفتے میں اس کا معدہ جواب دے گیا تھا۔ یوں بھی وہ مستقل اسی گھر میں رہنے آیا تھا تو فاقے پہ تو اب روز روز رہا نہیں جا سکتا تھا۔ اب یہی اہتمام ہونا تھا، اور وہ کون سا کوئی کھانے پینے میں بہت نخرے والا یا ناک بھوں چڑھاتا، بس جو ملا کھا لیا، باقی سب کھانے پہ نہیں آئیں گے۔ بس نیلو باجی اور علی بھائی تھے۔ اس نے پوچھ ہی لیا، امی زیادہ تر بیڈ پر ہی رہتی ہیں، انہیں چلنے پھرنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ جب سے فالج کا اٹیک ہوا اسی لیے ہم انہیں وہیں کھانا کھلا دیتے ہیں، علی بھائی نے وضاحت دی اور اپنی پلیٹ کھسکا کر اس میں کھانا ڈالنے لگے۔ جہاں تک اسے یاد تھا نیلو باجی کی کوئی نند بھی ہے جو ان کے ساتھ ہی رہتی تھی، لیکن علی بھائی نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا تو کچھ عجیب، لیکن اسے پوچھنا ٹھیک نہیں لگا، کیا بلا وجہ کسی کی پرسنل زندگی کے بارے میں سوالات کرتا۔ جب انہوں نے خود ہی اس کا ذکر کرنا بہتر نہیں سمجھا تھا، کیا خبر وہ گھر پر نہ ہو۔ اس نے سر جھٹکا اور کھانا ڈالنے لگا۔ آفس یہاں سے زیادہ دور تو نہیں پڑتا؟ علی بھائی نے کھانے کے دوران پوچھا۔ نیلو باجی سے مزید کھانا ڈال ڈال کر دے رہی تھی، جبکہ وہ انہیں منع کر رہا تھا کہ پہلے تو اتنا کم کھاتا ہے۔ اب چھوڑیں، ضرورت ہوگی تو میں ڈال لوں گا۔
कौन सा वो 2 दिन का मेहमान था, अब इसे 6 महीने यहीं रहना था। अब तक इसकी ट्रेनिंग खत्म नहीं हो जाना थी। दूर नहीं है लेकिन इतना नजदीक भी नहीं है। इसने सोचा मोटरसाइकिल है ना इसके पास तो फिर क्या गम है। यूं भी हॉस्टल का खर्चा और ऐसे ही बदमजा खाना खाने से बेहतर 4 पैसे पेट्रोल पे लगा लेगा। कम से कम घर का आराम तो मिलना था यहाँ, इसलिए वो नीलो बाजी की पेशकश पे इनके घर चला आया था। सुबह जल्दी निकल जाना ताकि वक्त से पहुंच जाओ, लाहौर की ट्रैफिक बहुत तबाही है। बाजी ने इसकी प्लेट फिर से भरना चाहिए तो इसने मना कर दिया, मैं इतना नहीं खाता अब। वो जरा शर्मिंदा हुआ, लगता है ताई अम्मी तुम्हें अच्छे से खाने को नहीं देती। नीलो बाजी ने यूं ही मजाक में कहा तो इसने भी मजाक में ही लिया। उनके घर का सारा खाना मैं ही तो खाता हूँ और कौन है वहां खाने को। अलबत्ता जब नीचे जाता हूँ तो छोटी ताई सारा खाना छुपा लेती हैं। नीलो ने इसकी शरारत पे इसके सर पर चपत लगाई। इसकी अम्मी के बारे में यूं ही अक्सर छेड़ता था, क्योंकि वो खाना बड़ा नाप तोल कर बनाती थी। इनका फलसफा ये था कि खाना भले कम पड़ जाए, बस ज्यादा ना हो। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है और छोटी ताई का पैसे के मामले में हाथ खींचना ही इनके सबसे बड़ी खामी थी, जो एक जमाना जानता था। कसूर इनका भी इतना नहीं था, एक छोटे ताया कमाने वाले थे और माशाल्लाह 2 बेटियां और बीवी खाने वाली थी। ऊपर से इनके वालिद भी इन्हीं के साथ नीचे वाले पोर्शन में रहते थे, जिनकी सारी जिम्मेदारी भी छोटे ताया की सर थी। ऐसे में बजट चलाने के लिए देखभाल कर गुजारा करना पड़ता है। हालांकि बड़े ताया अब्बू हमेशा से एक बड़ी रकम छोटे ताया अब्बू को मदद की मद में दिया करते थे कि इनका गुजारा अच्छे तरीके से हो सके, लेकिन फिर भी छोटी ताई अम्मी को लगता कि ये भी काम है। इन दोनों का बचपन साथ ही गुजरा था। नीलो बाजी यूं तो इसकी तायाजाद थी, लेकिन कोई भाई ना होने की वजह से मुर्तजा को भाई का दर्जा हासिल था। खुद मुर्तजा अकलौता था, इसलिए अपने कजन्स को ही बहनें समझता, खासकर नीलो और इनसे छोटी नाइला को। तीनों की उम्रों में 2 साल का ही तो फर्क था। एक साथ खेले और पले बड़े थे। आपस की बेतकल्लुफी किसी से ढकी छुपी नहीं थी। अली भी उनके रिश्ते से वाकिफ था, इसीलिए जब मुर्तजा को ट्रेनिंग के लिए लाहौर आना पड़ा तो नीलो ने इसे पेशकश की कि वो इसी के घर आकर रही। ये तो बड़ी ताई थी जिन्होंने मुर्तजा को रोका कि नीलो के घर में कंवारी नंद भी रहती है। ऐसे में इसका जाकर वहां रहना मुनासिब नहीं था, लेकिन हॉस्टल और इसकी आसाइशात से वो जल्द भाग जाने पर मजबूर हो गया। नीलो ने अलग सर खा रखा था जब इनका घर मौजूद था, क्यों हॉस्टल में आकर रह रहा है। मुर्तजा को अपना सामान बांध कर वहीं ठिकाना करना पड़ा। खाना खाने के बाद वो सीधा ड्राइंग रूम में चला गया और अपना ज़रूरी सामान निकालने लगा। अब ये ड्राइंग रूम इसी के ज़ेरे इस्तेमाल रहना था, तो इसने अपने हिसाब से अपना सामान सेट करना शुरू कर दिया। खाने के बर्तन समेट कर नीलो बाजी भी कहवा ट्रे में रखकर वहीं चली आई थी। आराम से रहो और इसे अपना ही घर समझना। कोई भी मसला हो तो मुझे कह सकते हो, ये मेरा घर है, इस पे मेरे भाई का भी पूरा हक हुआ ना। कहवा उन्होंने सामने मेज पर धरते से रिलैक्स करने के लिए कहा था। आपकी सास और नंद मेरी वजह से बेआराम तो नहीं होंगी। अली भाई के सामने तो वो ये कह नहीं सकता था कि, लेकिन नीलो बाजी से बेतकल्लुफी और किस्म की थी। सास तो अपने कमरे से बाहर आने जाने की मोहताज है, इसीलिए वो बाहर निकलती ही नहीं। नंद समझो न 3 में न 13 में, वो बस हफ्तावार मशीन लगाने और घर की सफाई करने के लिए कमरे से बाहर आती है। तब तो तुम घर पे कहाँ होगे, सो इसे क्या तंगी हो सकती है भला। कहा ना अपना घर समझ कर रहो। नंद का जिक्र करते उनके लहजे में इस्तेहजा था जो मुर्तजा से छुपा ना रह सका। वो कमरे से बाहर क्यों नहीं आती, पूछे बिना रह नहीं सका। अली इसकी शक्ल नहीं देखना चाहते, इसलिए इस वक्त बाहर आ सकती है जब अली घर पे ना हो। मगर ऐसा क्यों? वो उलझ गया था। इसके करतूत ही ऐसे हैं। इनके अजीब तंजिया भरे लहजे पर मुर्तजा का चौंकना बनता ही था। वो ऐसी बात कहाँ किया करती थी, या शायद मैके वालों के लिए ऐसी बात नहीं करती थी, लेकिन ससुराल वालों के लिए उनका लहजा ऐसा ही था। कैसे करतूत? चक्कर था एक लड़के के साथ, तुम्हारे भाई को पता चल गया, फिर तो ऐसी खिंचाई हुई कि बस मरते मरते ही बची थी। तभी से इसे इसके कमरे तक महदूद कर दिया गया है। ऐसी बात वो बड़े मजे से बता रही थी। मुर्तजा को बुरा लगा था, ये किसी की पर्दादारी की बात थी। नीलो बाजी को यूं इसका तस्करा नहीं करना चाहिए था। बात बदलने के लिए अपने सामान से एक शाल निकालकर सामने रखी। छोड़ें बाजी, ये देखें, बड़ी ताई अम्मी ने आपके लिए भेजी है। नीलो बाजी ने झटपट शाल उठाकर देखी। इसके कपड़े को हाथ में थाम कर देखा और मुस्कुरा दी। अच्छी है, कल फोन करके शुक्रिया अदा कर दूंगी। फिर वो उठकर जाने लगी। जाते जाते एकदम रुकी और मुड़ी। अली के सामने भूले से भी इसका जिक्र मत कर बैठना, इन्हें इसका जिक्र बिल्कुल भी नहीं पसंद, और खुद भी कोशिश करना कि इससे दूर ही रहो।
मुर्तज़ा बस एक गहरी सांस भर के इन्हें जाते हुए देखता रह गया। न जाने क्यों इसे लग रहा था यहाँ आकर इसने गलती कर दी। इस घर के अंदरूनी हालात कुछ ऐसे अच्छे न थे कि यहाँ रहा जाता। जिस घर में पहले से एक तनाव और जंग की सी कैफियत रहती थी, वो लोग एक दूसरे की शक्ल तक देखना गवारा ना करें, वहां बाहर वाले को इसका हिस्सा बनने से इज्तनाब करना ही बेहतर था। इस दिन इसे छुट्टी थी तो वो तीनों नाश्ते पे ही थे। नीलो बाजी ने इसके सामने मज़ेदार गर्मा गर्म आलू के पराठे रखे तो इसकी भूख चमक उठी थी। नीलो बाजी के हाथ में हमेशा से बहुत जायका था। सादा खाना भी ऐसे बनाती कि बंदा हाथ ना रोक सकता। ट्रेनिंग ठीक जा रही है। अली भाई कम गो थे, इसने नोट किया था। वो नीलो बाजी से भी कम ही मुखातिब हुआ करते थे। न जाने हमेशा से ऐसे थे या जिम्मेदारियों और हालात ने ऐसा कर दिया था। ट्रेनिंग तो टफ ही हुआ करती है। काम सीखना होता है तो बहुत सख्ती तो करते हैं, लेकिन अगर ये ट्रेनिंग अच्छे से मुकम्मल हो गई तो इसके बाद नौकरी के चांस बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने जवाब में बस हूँ कहा और नाश्ता करते रहे। सामने टीवी चल रहा था और जिस पे कोई शो लगा हुआ था। अली भाई जब घर पे होते तो टीवी के सामने ही बैठे रहते। इंसानों से बात करने में इनकी दिलचस्पी कम ही लगती थी, जबकि नीलो बाजी इतनी बातूनी थी। शुरू में वो कितने दिन यही सोचता रहा कि दोनों का गुजारा कैसे होता होगा। नीलो बाजी सारा दिन किससे बात करती होंगी। जल्द ही इस पे ही बात खुल गई, मगर वो पूरा दिन मोहल्ले में ही घूमती फिरती रहती थी। उन्होंने काफ़ी सहेलियां बना रखी थी, तो कभी किसी के घर कभी किसी के घर के काम काज ज़्यादातर इनकी नंद के जिम्मे थे, क्योंकि इसने नीलो बाजी को सिवाय खाना पकाने के कोई काम करते देखा नहीं था। देखा तो इनकी नंद को भी नहीं था, लेकिन उन्होंने खुद ही जिक्र किया था कि कपड़े धोना और सफाई सुथराई इसी की जिम्मेदारी थी। छुट्टी के दिन भी नीलो बाजी नाश्ते के बर्तन किचन में पहुंचाकर कमरे में जा घुसी। वो वहीं अली भाई के साथ बैठकर टीवी देखता रहा। 15 मिनट बाद नीलो बाजी तैयार होकर बाहर निकली। अच्छा, मैं बीना के घर जा रही हूँ, हमने आज बाजार जाना था तो मुझे कुछ रकम चाहिए थी। अम्मी को नाश्ता करवा दिया था। इस घर में उनको किसी की परवाह थी तो बस अम्मी की। उनके बारे में वो पूछना नहीं भूलते थे। सबसे पहले इन्हें नाश्ता करवाया था, फिर खुद किया था। आपको पता है कि मैं अम्मी के मामले में कभी लापरवाही नहीं बरतती। वैसे भी घर के सारे मामलात मेरे सर ही तो हैं, कभी शिकायत हुई जो अब होगी। अली भाई ने सर हिलाया और अपनी जेब से वॉलेट निकाल कर उनकी तरफ बढ़ा दिया। बाजी ने अपनी मतलूबा रकम निकाल ली और खुदाफिज कहकर ये जा वो जा। कुछ देर वो वहीं बैठा रहा, फिर बोरियत का शिकार होकर अपने कमरे में चला आया। वो ट्रेनिंग पे सिखाए गए काम के नोट्स को पढ़ता रहा। नाश्ता तो इसने जी भर कर किया था, लेकिन पानी की तलब इसे किचन तक घसीट लाई। कमरे में पड़ी वाहिद बोतल खाली हो चुकी थी, इसलिए दिन में कई बार इसे अपने पानी की बोतल भरने के लिए किचन का रुख करना पड़ता था। लाहौर की गर्मी थी भी तो बहुत ज़्यादा, फिर यहाँ अपने घर की तरह इसके कमरे में एसी भी तो नहीं था। इसे यहाँ गर्मी ज़्यादा महसूस हो रही थी। नीलो बाजी होती तो इसे कमरे से निकलता देखकर ही काम खुद ही कर देती, लेकिन अब वो घर में नहीं थी तो इसे काम खुद ही करना था। कमरे से बाहर निकला तो लाउंज खाली था। अली भाई शायद दुकान पर जा चुके थे। वो सीधा किचन की तरफ गया तो दरवाजे पर पहुंचकर ठिठक गया, जहां एक नौउम्र सादा सी लड़की सर पे दुपट्टा जमाए रोटी बेलने में मसरूफ थी। यकीनन वो नीलो बाजी की नंद थी, लेकिन इसे हैरत इस बात पर हुई कि वो तो बहुत कम उम्र दिखाई देती थी, जैसे मैट्रिक की बच्ची हो। इसे तो लगा था कि वो कोई 20-25 साल की लड़की होगी, बिल्कुल सादा काली कमीज के साथ सादा सफ़ेद शलवार दुपट्टा लिए खुद भी इसी सादगी का एक हिस्सा थी। बाल इतने लंबे थे कि दुपट्टे के नीचे से भी दिखाई दे रहे थे। मुर्तज़ा की पहली नज़र ने तज्जिया किया कि ये लड़की ऐसी नहीं हो सकती जिसका किरदार बुरा हो। इसने मासूमियत और सादगी की ऐसी मिसाल पहले कम ही देखी थी। दरवाजे में किसी की मौजूदगी के एहसास से वो पलटी। मुर्तज़ा को खड़ा देखकर इसका रंग सफ़ेद पड़ गया। उसने सलाम किया। क्या वो जानती थी कि वो कौन है, या इसे अपना तारुफ करवाना चाहिए था? तारुफ करवाना बनता तो नहीं था कि इसे वहाँ रहते हफ्ता होने वाला था, भले वो अपने कमरे तक महदूद थी, लेकिन यकीनन वो घर में इसकी मौजूदगी से वाकिफ़ होगी। बस शायद ये उम्मीद नहीं कर रही थी कि वो यूँ अचानक उसके सामने खड़ा होगा। वालेकुम अस्सलाम, सॉरी मुझे पानी लेना था इसीलिए यहाँ आना पड़ा। आप प्लीज़ अपना काम करें, मैं खुद ही पानी ले लूँगा। इसे वजाहत देना पड़ी, कहीं वो कुछ और ना समझे। लड़की ने सर हिलाकर जल्दी से रुख फेर लिया। चूल्हे पर एक तरफ चाय का पानी उबल रहा था और वो अपने लिए पराठा बना रही थी। इसके हाथों में वाज़े लर्जिश थी, जिसे मुर्तज़ा ने महसूस किया और जल्दी से पानी की ठंडी बोतल लेकर बाहर निकल गया। इसे अंदर से थोड़ा बुरा लगा था कि सब नाश्ता कर चुके थे और वो अब अपना नाश्ता बना रही थी।
नीलो बाजी कम अज कम इसका नाश्ता बनाकर इसके कमरे में ही दे जाती। क्या खबर वो देर से जागती हो। तभी नीलो बाजी ने तरद्दुद नहीं किया, वरना सास के लिए भी तो वही नाश्ता बनाती थी। इसने गहरा सांस लिया। न जाने असल बात क्या थी। लड़की कम उम्र थी, लेकिन इसने इसे कभी स्कूल कॉलेज जाते नहीं देखा था, तो यकीनन पढ़ती भी नहीं होगी। कमरे से भी आज पहली बार बाहर देखा था। न जाने सारा दिन कमरे में रहकर क्या करती थी। इसने शाने उचकाकर बोतल से गटागट पानी पीने लगा। वो अक्सर जब तहज्जुद के वक्त जागता तो पानी की बोतल भरने के लिए किचन की तरफ जाता। रास्ते में तमाम कमरे पड़ते थे, सब सो रहे होते, लेकिन इसके कमरे की लाइट ऑन होती। वो जाग रही होती थी, इसकी सिसकियों से पता चलता। कभी उसकी सिसकियां सुनाई देती और कभी बिल्कुल खामोशी होती। यकीनन अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती होगी। इस दिन वो इसकी सिसकियों से बेचैन होकर कमरे में चला तो आया था, लेकिन इसके बारे में ही सोच रहा था। फिर वो काफ़ी देर इसी के बारे में सोचता रहा। इस लड़की की कोई ऐसी बात इसे खटक नहीं रही थी जिसकी बिना पर वो ये सोचता कि इसका किरदार मशकूक है। उल्टा इससे जुड़ी सभी बातों के सिरे एक नतीजे तक जाते थे कि वो बेकसूर एक कमरे में अपनी कैद काट रही है। नींद ही नहीं आ रही थी, सो बाहर निकल आया। सहन में किनारे किनारे कई पौधे प्लास्टिक की टोकरियों में लगाए गए थे। एक कोने में तो इसे शिमला के छोटे से पौधे भी दिखाई दिए, जिन पे 3 अदद छोटे साइज की शिमला मिर्च लगी हुई थी। बड़ी ताई अम्मी ने भी घर में हर टूटी बाल्टी, डब्बे, कनस्तर में ऐसे पौधे लगा रखे थे, इसलिए उसके लिए माहौल मानूस और अपना अपना सा था। वो अपने घर में भी इसी तरह टेरेस पर निकलकर कुर्सी पर पौधों के साथ बैठकर ताज़ा हवाई खाता था। इसे तहज्जुद के वक्त से फजर तक जागने की आदत थी। फजर पड़ती ही सो जाया करता और दोबारा ऑफिस के लिए ही जागता था। बाहर सहन में बैठी से कुछ देर हुई थी कि वो छत से उतरती दिखाई दी। इस वक्त फजर की अजान बुलंद हो रही थी और ऐसे वक्त में इस लड़की का अकेले छत से उतरना। मुर्तज़ा का माथा इस वक्त ठनका। पहले ही इस लड़की पे एक भारी इल्ज़ाम था जिसने इसकी ज़िंदगी को इस कदर मुश्किल बना दिया था, और ऐसे वक्त में वो अकेली छत से उतर रही थी। उसे कुछ अजीब सा लगा। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर इसकी नज़र मुर्तज़ा पे पड़ी तो ठटकी, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। कुछ घबराहट इसके चेहरे से आया हुई, लेकिन इसने सर झुका लिया और खामोशी से इसके सामने से होती हुई अंदर चली गई। मुर्तज़ा इसे खामोशी से अंदर बढ़ते देखता रहा। इस वक्त इसे अकेले छत पे जाने की क्या ज़रूरत थी। शायद नीलो बाजी ठीक कहती हैं, इस लड़की का किरदार ठीक नहीं है। एक रिवायती सी सोच इसके जहन के पर्दे पर उभरी। इसकी आदत नहीं थी लोगों के बारे में राय कायम करने की, तो इसने फौरन से सर झटका। किरदार की हल्की होती तो तहज्जुद के वक्त उठकर रोती क्यों। वो अब खुद भी नमाज के लिए अंदर जा रहा था। इसके बाद से कई दिन इसने तारा को छत से उतरते नहीं देखा। इसकी मौजूदगी के ख्याल से वो डर गई होगी, या वो सोचती होगी कहीं वो घर में किसी को बता ना दे। लेकिन इसका सवाल अपनी जगह था कि इसे मुंह अंधेरे अकेली छत पर जाने की ज़रूरत क्या थी। इस शाम जब वो ऑफिस से वापस आया था तो गेट खुला हुआ था। वो बिना किसी दस्तक के अंदर चला आया। लाउंज में नीलो बाजी गुस्से से तारा को डांट रही थी। बस मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए तुम्हें रखा है, ज़रा जो काम करना पड़ जाए तो मौत पड़ जाती है। ऐसे टूटे हाथों से काम करते हो कि लगता है काम हुआ ही नहीं। आइंदा मैं ना देखूं कि तुम मुर्तज़ा के कमरे में चीज़ों को हाथ भी लगा रही हो। सफाई के लिए जाती हो, सफाई किया करो, चीज़ों को सफाया नहीं। ज़रूरत क्या थी तुम्हें इसकी किसी भी चीज़ को छेड़ने की। किसी की कोई चीज़ देखी नहीं और शोधी हो गई। न जाने क्या हुआ था जो वो इतना गुस्सा कर रही थी। सामने खड़ी सर झुकाए तारा बिल्कुल चुपचाप रो रही थी। बिना सिसकियों के आंसू टिप टिप उसके गालों से बहते फर्श पे गिर रहे थे और कुछ इसके कपड़ों में जज्ब हो रहे थे। वो इस दिन भी सादा सी काली शलवार कमीज में मलबूस थी, जिस पे इसने कासनी शेफून का सादा दुपट्टा ओढ़ रखा था। मुर्तज़ा को कहीं से नहीं लग रहा था कि वो इस घर का फर्द है। नीलो बाजी तो यूं चिल्ला रही थी जैसे वो कोई काम वाली मासी हो, बल्कि इसके घर में तो बड़ी और छोटी ताई कभी मासियों पर ऐसे नहीं चिल्लाई थी जैसे वो अपनी नंद पे चिल्ला रही थी। सामने जो भी इंसान खड़ा हो, घर का मकीन या घर का मुलाजिम, किसी को इजाज़त नहीं कि वो इस पे यूं चीखे चिल्लाए। अब ये जो तुमने इसकी किताब फाड़ी है तो इसका हिसाब मैं तुमसे और तरीके से निकाल लूँगी, ये याद रखना। शक्ल गुम करो अब यहाँ से। वह कुछ हैरान परेशान सा नीलो बाजी का लहजा अल्फाज सुन रहा था। इसने कभी नीलो बाजी को ऐसे चीखते चिल्लाते नहीं सुना था। ये इनका नया रूप था जो उसके सामने आया था। शादी से पहले वो कभी ऐसी नहीं थी, ना ही जब वो मैके रहने आती तो कभी ऐसा जाहिलाना रवैया दिखाती जिसका मुजाहिरा वो अब कर रही थी। शायद हमने लोगों के मुताबिक अपना रवैया सेट कर रखा होता है, कमज़ोर के लिए बुरा तरीन
اور طاقتور کے لیے بہترین۔ بیچ کے لوگوں کے لیے مزاج واجبی رہتا ہے۔ تارا نے نظر اٹھا کر دیکھا تو دروازے میں سے کھڑا دیکھا۔ دکھ اور شرمندگی کی ملی جلی کیفیات اس کی آنکھوں میں ابھری تھی۔ خود مرتضیٰ کے لیے منظر ہضم کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس سے ایک پل میں اس نے اس لڑکی کی آنکھوں میں جو جذبات دیکھے وہ ناقابل بیان تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں دھنس جائے۔ وہ اتنی بے عزت اس شخص کے سامنے ہی ہو گئی تھی جو ان کے گھر مہمان بن کر ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے وہاں سے کمرے کی طرف بھاگتی ہوئی چلی گئی تھی۔ نیلو باجی نہ جانے کیا بڑبڑاتے ہوئے مڑی تو سامنے سے کھڑا پایا۔ تم کب آئے مرتضیٰ؟ اس کی کتاب ایک طرف رکھ کر بمشکل مسکرائی۔ لہجہ بھی یکایک پگھل گیا۔ شاید اپنے بدترین رویے کی تلافی کے لیے مسکرانا ضروری تھا۔ آپ اسے ڈانٹ کیوں رہی تھی؟ اس نے ایک نظر اپنی کتاب پر ڈالی جو کہ اشفاق احمد کی زاویہ کا دوسرا پارٹ تھا۔ وہ فراغت میں کتابیں پڑھنے کا عادی تھا، اس لیے اپنے ساتھ کچھ کتابیں ہمیشہ رکھتا تھا۔ جاہل لڑکی، تمہارے کمرے کی صفائی کے لیے کہا تھا۔ اندر جا کے کتابیں اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگی اور یہ پھاڑ دی۔ میں معذرت خواہ ہوں مرتضیٰ، میں علی سے کہہ کر نہیں منگوا دوں گی تمہیں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ کتاب پہلے سے ہی پھٹی ہوئی تھی۔ اس نے کتاب اٹھائی جس کا کور الگ ہو چکا تھا اور اندر کا حصہ الگ۔ اس کی یہ حالت پہلے سے تھی جسے ٹھیک کرنے کے لیے اس نے ٹیپ لگا رکھی تھی۔ ٹیپ ہٹ گئی اور کتاب باہر نکل آئی۔ اچھا، مجھے لگا اس سے پھٹی ہے۔ دراصل میں کمرے میں گئی تو کتاب اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی تو مجھے لگا اسی سے پھٹی ہے۔ وہ ذرا کھسیا کر کہہ رہی تھی۔ مرتضیٰ کی اس وقت خود بری حالت تھی۔ ابھی ابھی جس ناکردہ گناہ پہ اس نے تارا کو بے عزت ہوتے دیکھا تھا، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اس کا مداوع کرے۔ ایک معصوم لڑکی کی محض ایک کتاب کے پیچھے اتنی بے عزتی کی گئی۔ خود اس نے کبھی اونچی آواز میں اپنے کسی ملازم اور ماتحت تک سے بات نہیں کی تھی، اور یہاں انہوں نے اپنی نند سے۔ مجھے اس سب کی آپ سے توقع نہیں تھی نیلو باجی۔ اس نے تعصب سے انہیں دیکھا۔ ان کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا تھا، مسکراہٹ سمٹی تھی اور وہ کچھ نادم سی ہوئی تھی۔ اپنی کتاب لے کر وہ کمرے میں چلا آیا جہاں تازہ تازہ صفائی ہوئی تھی۔ اس کی بکھرائی تمام اشیاء ٹھکانے پر تھیں۔ ہر شے شیشے کی طرح چمک رہی تھی اور یہ سب کرنے والی ابھی کچھ دیر پہلے اس کی نظروں کے سامنے بے عزت ہوئی تھی، وہ بھی ایک ناکردہ گناہ کے لیے۔ ایک بار پھر سے ہاتھ میں تھامی ہوئی کتاب نے اسے شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں پہنچا دیا تھا۔ رات تہجد کی نماز پڑھ کر وہ باہر صحن میں چلا آیا، تبھی اس کی نظر چھت کی سیڑھیوں پہ جھلک دکھلاتے دوپٹے پر پڑی۔ یقیناً یہ وہی تھی جو اس دن پھر سے کافی دنوں بعد اوپر گئی تھی۔ نہ جانے وہ کیا کرنے اس پہر اوپر جاتی تھی۔ یقیناً اسی طرح کی سرگرمیاں کرتے ہوئے پہلے بھی پکڑی گئی ہوگی۔ بے گناہ تھی یا گناہ گار وہ نہیں جانتا تھا، لیکن ایسی ہر سرگرمی اسے مشکوک بنا رہی تھی۔ کچھ سوچ کر دبے پیر اس کے پیچھے ہی چلا آیا۔ چھت پہ ایک طرف فرش پر آلتی پالتی مار کے وہ یوگا سٹائل میں بیٹھی گہرے سانس اندر اتارتی گنتی بھی کر رہی تھی۔ ارد گرد سے مکمل بیگانہ، وہ بس اپنی دھن میں تھی۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا یہ سب اسے ایک انوکھی خوشی دے رہا ہے۔ ایسی طمانینت اس نے پہلے اس کا سامنا ہونے پہ اس کے چہرے پہ نہیں دیکھی۔ مرتضیٰ کو اپنی سوچ پہ افسوس ہوا۔ وہ اسے کتنا غلط سمجھ رہا تھا۔ اس وقت اس کے اوپر جانے نے تارا کو اس کی نظروں میں مشکوک بنا دیا تھا۔ یقیناً وہ صبح کی تازہ ہوا میں چھت پہ یوگا کرنے آتی تھی۔ آخر انسان تھی، سارا دن کمرے میں بھائی کے ڈر سے پڑے پڑے اکتا جاتی ہوگی۔ ایسے میں الگ صبح جب سب سو رہے ہوتے تھے وہ کچھ دیر سب کی نظروں سے بچ کر تازہ ہوا کھانے اوپر آ جاتی تھی۔ تو اس میں کیا غلط تھا؟ کیوں ہماری سوچ اتنی محدود ہے کہ گھر کی چار دیواری میں بیٹھی لڑکی بھی ہمیں اپنے ہی گھر کے کسی حصے میں بیٹھی مشکوک لگنے لگتی ہے؟ کیا اسے ٹھہرنا چاہیے تھا؟ یہ چلے جانا چاہیے تھا؟ وہ کچھ دیر اسی شش و پنج میں رہا، پھر اس نے کھنکار کر اسے متوجہ کیا۔ اس کی کھنکارنے کی آواز سے تارا یکدم جھٹکا کھا کر اٹھی۔ وہ میں یہاں جیسے کوئی چور بڑی چوری کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے۔ اس کی ایسی حالت تھی، ہتھیلیاں پسینہ پسینہ ہو رہی تھیں۔ آرام سے پلیز، میں بالکل بھی آپ سے کچھ نہیں پوچھ رہا۔ آپ اس وقت یہاں کیوں ہیں؟ وہ نرمی سے کہتے ہوئے اس سے فاصلے پر ہی کھڑا تھا۔ وہ بھائی جان کو وہ اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ اس سے بات تک نہ ہو پا رہی تھی۔ علی بھائی کو میں کچھ نہیں بتاؤں گا، آپ بے فکر رہیں۔ میں جانتا ہوں آپ بس ایکسرسائز کرنے ہی اوپر آتی ہیں۔ پلیز گھبرائیں نہیں، اس میں کوئی برائی نہیں۔ اس نے بہت نرم لہجے میں اسے تسلی دی تھی تاکہ اسے نارمل کر سکے، لیکن لگتا نہیں تھا کہ اس پہ کچھ زیادہ اثر ہوا تھا۔ آپ کو ایکسرسائز کرنا پسند ہے؟ اس نے جھٹ سے سر ہلا دیا۔ اس کا انداز بہت معصومانہ تھا۔
میں بچپن سے یوگا انسٹرکٹر بننا چاہتی تھی. مجھے اس وقت بھی اتنی مہارت ہے کہ اگر میں کسی ٹریننگ سینٹر چلی جاؤں تو مجھے جھٹ پٹ ٹرینر رکھ لیں. مرتضیٰ کو اس کی بات پہ حیرت ہوئی. وہ خواب دیکھنے والی لڑکی کیا زندگی جی رہی تھی. اس دن جو کچھ ہوا اس کے لیے میں بہت نادم ہوں. وہ کتاب میں نے نہیں پھاڑی تھی. اس نے جلدی سے وضاحت دی. میں جانتا ہوں تارا، وہ آپ سے نہیں پھٹی تھی. اس کی حالت تو پہلے سے خراب تھی. میں نے اسے کسی طرح جوڑ کر رکھا ہوا تھا. آپ کے ہاتھ سے بے اختیاری میں گری تو پھر سے بکھر گئی، لیکن میں اسے پھر سے جوڑ لوں گا. اس کی بات پہ وہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑی رہی، لب کو چلتی، انگلیاں چٹکھاتی. اس کے اضطراری کیفیت عیاں تھی. اس کے انداز سے ایک عجیب قسم کا خوف جھلکتا تھا. مرتضیٰ کی سمجھ میں نہیں آ سکا کہ وہ کس بات پہ ایسی خوف زدہ ہے، جبکہ وہ تو مسلسل اس کو تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا. میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ میری اس پھٹی ہوئی کتاب کی وجہ سے آپ کو اتنی ڈانٹ پڑی. میں نے نیلو باجی کو بتا دیا تھا کہ کتاب آپ سے نہیں پھٹی، اس لیے مزید کچھ نہیں کہیں گی. اس نے سر اٹھا کر مرتضیٰ کی جانب دیکھا. اس کی نظروں میں مرتضیٰ کے لیے احسان مندی تھی. بہت شکریہ. شکریہ کی تو کوئی بات ہی نہیں. جو سچ تھا میں نے وہی کیا. میں نیلو باجی کے رویے پہ معافی مانگتا ہوں. کاش کہ کوئی طریقہ ہوتا کہ میں اس واقعے کا مداوع کر سکتا. پھر یک دم اسے خیال آیا، آپ کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے. کوئی کتابوں کا شوقین ہی دوسرے کی کتابیں یوں بے اختیار ہو کر اٹھا سکتا ہے. اس نے جھٹ سے سر ہلا دیا. مجھے ناولز اور ڈائجسٹ پڑھنا بہت پسند ہے. لیکن یک دم گویا خود کو کچھ کہنے سے روک دیا. لیکن کیا؟ تارا نے جلدی سے سر نفی میں ہلایا. وہ بات مکمل نہیں کرنا چاہتی تھی، جیسے وہ بات کہہ دینا کوئی بڑی قیامت لے آئے گا. آپ چاہیں تو میرے کمرے سے ناول لے سکتی ہیں پڑھنے کے لیے. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. سارا دن کمرے میں قید لڑکی اتنا تو اس کے لیے کر ہی سکتا تھا. اس کی بات پہ تارا نے پھر سے نفی میں سر ہلایا. لیکن اس کے انکار میں جیسی بے بسی تھی، اس سے مرتضیٰ نے اندازہ لگایا کہ اسے کتابیں پڑھنے سے منع کیا گیا. پابندی نیلو باجی نے لگائی یا علی بھائی نے؟ وہ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ اپنے شوق کو اس پابندی کی نظر کرنے کی پابند تھی. آپ کالج میں پڑھتی ہیں؟ اس نے پھر سے نفی میں سر ہلایا. کہاں تک پڑھا ہے؟ تارا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. 12ویں کے امتحان دینا تھے، نہیں دے سکی. اس جملے میں عجیب طرح کا درد تھا. مرتضیٰ کا اندازہ درست تھا، وہ ایک کم عمر لڑکی تھی. تو اب آپ آگے پڑھنا نہیں چاہتی؟ اس کی بات پہ تارا نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا. ہمیں چلنا چاہیے. کسی نے دیکھ لیا تو بہت برا ہوگا. مرتضیٰ کو جیسے ہوش آیا کہ وہ کس وقت اور کہاں کھڑا کس سے بات کر رہا ہے. اس نے سر ہلایا اور واپس مڑ گیا. جب وہ صحن میں آ کر بیٹھا تو ساتھ ہی فجر کی اذان بلند ہوئی، اور کچھ دیر بعد تارا سیڑھیاں اتر کر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی. نہ جانے کیوں اسے اس لڑکی سے دوبارہ بات کرنے کی شدید خواہش پیدا ہوئی تھی. لیکن اس دن کے بعد وہ نہ تو تہجد کے وقت اسے چھت پہ دکھائی دی اور نہ ہی گھر کے کوئی کام کرتے. معلوم نہیں گھر میں کچھ ہوا تھا کہ وہ خود سے اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی. اسے افسوس ہوا کہ اس نے ایک لڑکی کے لیے چھت کی تازہ ہوا کو بھی بند کر دیا تھا. کاش اس دن وہ خاموشی سے نیچے چلا آتا. اسے خبر ہی نہ ہوتی کہ وہ اسے اوپر دیکھ چکا ہے، تو وہ اپنے معمول کے مطابق اوپر آتی رہتی. ایک ویکینڈ پہ گھر آیا تھا. جب سے ٹریننگ کے لیے گیا تھا گھر جانا ہی نہیں ہو سکا تھا. بڑی تائی امی بہت اداس تھیں. اس کے یہاں چلے آنے سے اپنے پورشن میں بالکل اکیلی پڑ گئی تھی. سارا دن نیچے چھوٹی تائی کے پاس گزار بھی لیتی تو بھی رات تو اپنے گھر ہی سوتی تھی. ایسے میں گھر کی خاموشی انہیں کھانے کو دوڑتی. اس کی آمد پہ تائی امی نے اس کی پسند کا ہی کھانا تیار کیا تھا. اس کی اپنی ایک ہی بیٹی تھی، نازنین، جو شادی کے بعد آسٹریلیا چلی گئی تھی. عمر میں وہ مرتضیٰ سے 12 برس بڑی تھی، ورنہ تو تائی امی اسے ہی اپنا داماد بنا لیتی تاکہ داماد اور بیٹی دونوں نظروں کے سامنے ہی رہتے. نازنین باجی کے جانے کے بعد تو تائی امی کی ساری دنیا مرتضیٰ ہی رہ گیا تھا. تایا جان کی وفات نازنین کی شادی سے 1 سال پہلے ہوئی تھی. مرتضیٰ نے ہمیشہ سے تائی امی کو ماں کا مقام دیا تھا. وہ چھوٹے تایا کے ساتھ انہی کے پورشن میں نیچے رہتے تھے. حالانکہ بڑے تایا ابو کی وفات کے بعد اس نے ابو سے کتنا کہا تھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ اوپر والے پورشن میں آ کر رہیں، لیکن وہ نہیں مانتے تھے. گھر اوپر نیچے ایک ہی تھا، تو کبھی محسوس نہیں ہوا کہ ابو اس سے دور ہیں یا الگ رہتے ہیں. اوپر نیچے آنا جانا لگا رہتا تھا. اس کی تعلیم اور پرورش کی ساری ذمہ داری ہمیشہ سے بڑے تایا ابو نے خود اپنے ذمے ہی رکھی تھی، اور آگے بھی بڑی تائی امی ہی اس کا خیال رکھتی تھی. ابھی بھی وہ نچلے پورشن سے ابو سے ملنے کے بعد کچھ دیر ان کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد اوپر بڑی تائی امی کے پاس آیا تھا. ورنہ ابو ہمیشہ شکایت ہی لگایا کرتے کہ ان کا بیٹا ہو کر ان سے زیادہ تائی امی کا بنتا ہے.
مرتضیٰ کی یہی کوشش رہتی کہ ابو کو اس حوالے سے شکایت نہ ہو، لیکن تائی امی کے بالکل اکیلے رہنے پر بھی اسے فکر ہوتی تھی ابو مان جاتے اور اوپر ہی شفٹ ہو جاتے تو دو بوڑھے لوگ ایک دوسرے سے دکھ سکھ کر سکتے تھے۔ تائی امی ایک بات تو بتائیں۔ کھانے کے دوران ہی تائی امی اس سے سب حال احوال پوچھتی رہیں، سب اسے یکدم یاد آیا تو پوچھے بنا رہ نہیں سکا، یہ نیلو باجی کی نند کا کیا معاملہ ہے؟ تائی امی نے گہری سانس لی۔ میں زیادہ کچھ نہیں جانتی، بس اتنا پتا ہے کہ یہی کوئی 3 سال پہلے نیلو ایک بار گھر آئی تھی تو بتا رہی تھی کہ اس کی نند کا کسی لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا تھا۔ علی کو پتہ چل گیا تو بہت مارا، اس کے بعد سے اس کی پڑھائی چھڑوا دی اور اسے کمرے میں ہی بند کر دیا۔ اس کے بعد میں نے کبھی نہیں پوچھا کہ اب کیا صورتحال ہے، لیکن تم ان کے معاملے سے دور رہو۔ نیلو جانے اور اس کی نند، یہ ان کے گھر کا معاملہ ہے۔ مرتضیٰ کو نیلو باجی کی ایسی حرکت پہ بہت غصہ چڑھا کہ ایک لڑکی کی عزت کو وہ کیسے ہر جگہ اچھال رہی تھی، ہر کسی کے سامنے اس کا قصہ سنانے بیٹھ جاتی۔ وہ پردہ بھی تو رکھ سکتی تھی اس کا، لیکن پردہ تو تب رکھتی جب وہ اسے انسان سمجھتی۔ اس دن جو اس نے آنکھوں سے دیکھا تھا، اس کے بعد وہ ان سے کیا بھلائی کی امید کرتا؟ جتنا افسوس اسے ان کے اس روپ پہ ہو رہا تھا وہ ناقابل بیان تھا۔ میں تو ان کے معاملے سے دور ہی ہوں تائی امی، لیکن بس یوں ہی کبھی اس لڑکی کے لیے دل دکھتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ بے قصور ہے، اسے جو بھی سزا دی جا رہی ہے وہ اس کے مستحق نہیں۔ اس نے اپنے جذبات ان سے بانٹے، وہ انہی سے یہ سب کہہ سکتا تھا کہ وہ اس کی ماں تھی۔ یہ ان کے گھر کا معاملہ ہے مرتضیٰ، تمہیں اس میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ اس گھر میں اس کی ماں ہے، بھائی ہے، وہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تمہیں اور تمہارا کسی معاملے میں بھی بولنا نیلو کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ میرا بیٹا اپنی بہن کے لیے ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ تائی امی نے اسے بڑے طریقے سے سمجھانا چاہا، لیکن جو بھی کر رہے ہیں غلط ہے نا۔ ایک کم عمر لڑکی سے اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی تھی تو اسے سمجھا کر معاف کر دینا چاہیے تھا۔ کم عمری میں لڑکیوں سے کچھ نادانیاں ہو ہی جایا کرتی ہیں، اس کا یہ مطلب کہ اسے گھر کا فرد ہی شمار نہ کیا جائے، گھر کے کسی کونے میں فالتو سامان سمجھ کر پھینک دیا جائے۔ یوں اتنی کڑی سزا دینا زیادتی ہے۔ جو اس نے اتنے دن محسوس کیا وہ کہہ دیا۔ مرتضیٰ تم مجھ سے یہ سب کہہ رہے ہو، کوئی بات نہیں، میں ماں ہوں تمہاری، لیکن کسی اور سے یہ سب مت کہنا، خاص طور سے نیلو سے۔ تمہاری اس لڑکی کے لیے ہمدردی نیلو کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کے لیے بھی کئی مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ نیلو بے شک تمہاری بہنوں جیسی ہے، لیکن تارا اس کی نند ہے۔ سسرالی رشتوں کے لیے اکثر ہمارا دل تنگ ہوتا ہے، ان کی ایک اچھی بھی بری لگتی ہے، اور بری تو ہوتی ہی بری ہے۔ سو اس معاملے سے دور رہو تو اچھا ہے، کسی دوسری لڑکی کے لیے اپنی بہن سے تعلق مت خراب کرو۔ وہ آسان لفظوں میں اسے اتنا ہی سمجھا سکتی تھی۔ مرتضیٰ نے گہری سانس لی۔ اور جو ہمدردی جتانا، انصاف کے لیے آواز اٹھانا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہونے دینا جیسے سبق آپ ہمیں پڑھاتی رہی ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ وہ بس کتابی باتیں تھیں کیا، جن کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ بڑی تائی امی نے ایک بے بسی بھرا سانس لیا۔ ہر بات عملی طور پر ہر جگہ نہیں اپنائی جا سکتی بیٹا۔ بعض حالات اور معاملات بہت نازک ہوتے ہیں کہ ان کے لیے ہمیشہ کچھ جھکنا اور بدلنا پڑتا ہے۔ تم یہ سب کرو گے تو اس لڑکی کے لیے بہت سے مسائل اور سوالات اٹھیں گے کہ ایک غیر لڑکا کیوں اس کی ہمدردی میں یوں گرفتار ہے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری وجہ سے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے؟ مرتضیٰ نے ان کی بات پہ سر ہلایا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ تائی اسے کیا سمجھا رہی تھی، لیکن اس جیسے زندہ ضمیر کے انسان کے لیے خاموش تماشائی بن کر یہ سب دیکھنا مشکل تھا، اور جلد ہی اسے اپنی اس خاموشی کو توڑنا پڑا تھا۔ نیلو باجی کے گھر کی وہی روٹین تھی، کچھ بھی کہیں نہیں بدلا تھا۔ جو کچھ تھا مرتضیٰ کو ڈسٹرب کرتا تھا، لیکن وہ تائی امی کی تاکید کے مطابق خاموش رہتا۔ تارا سے کبھی کبھار سامنا ہو جاتا، جب بھی ہوتا اسی طرح ڈری سہمی سی نظریں جھکائے سادہ سے حلیے میں ملتی تھی۔ کچھ دن کے ناغے کے بعد تارا نے پھر سے تہجد پڑھ کر چھت پہ جانا شروع کر دیا تھا، لیکن مرتضیٰ اس دن کے بعد سے اس کے پیچھے نہیں گیا تھا۔ وہ مزید اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چھت پہ جا کر تازہ ہوا میں سانس لینے کی خوشی وہ اس سے نہیں چھیننا چاہتا تھا۔ ہفتے اتوار کو اس کا آف ہوتا تھا، ایسی ایک ہفتے کو جب علی بھائی دکان پہ جا چکے تھے اور نیلو باجی بازار، تو اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے سخت اوب گیا تھا۔ اسے موبائل اور انٹرنیٹ بہت زیادہ استعمال کرنے کی عادت نہیں تھی، شاید اسی لیے فرصت میں کتابیں پڑھا کرتا تھا۔ کتابیں سبھی وہ پڑھ چکا تھا۔ لاہور میں تھا تو دل چاہا کہ اردو بازار کا چکر لگایا جائے، کچھ نئی کتابیں خرید لی جائیں۔ یہ سوچ کر وہ تیار ہو کر باہر آیا۔ سارا گھر بھائیں بھائیں کر رہا تھا،
جیسے گھر میں اس کے سوا کوئی موجود ہی نہ ہو، ایسی وحشت ٹپکتی تھی در و دیوار سے کہ کبھی کبھار اس کا وہاں سے بھاگ جانے کا دل کرتا، لیکن یہاں رہنا مجبوری تھی۔ وہ حال سے باہر صحن کی طرف بڑھا تو جالی کے دروازے کے پار اسے چارپائی پر بیٹھی تارا دکھائی دی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بھورے رنگ کا بھالو تھا جس سے وہ باتیں کر رہی تھی۔ تم بتاؤ، کیا میں نے اتنا بڑا گناہ کر دیا ہے کہ مجھے معافی نہیں مل سکتی؟ میں روزانہ اللہ سے معافی مانگتی ہوں، اللہ کی طرف سے تو مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے کب کا معاف کر چکا ہے، لیکن وہ بھائی اور امی جی کے دل میرے لیے کیوں نرم نہیں کر رہا؟ کیوں ان کے دلوں میں نہیں ڈالتا کہ میں نے اتنا بڑا جرم نہیں کیا جتنی بڑی مجھے سزا مل گئی؟ وہ کب مجھے اس قید سے نکالے گا یا ہمیشہ مجھے اسی قید میں رکھے گا؟ اس نے بھالو کو سینے سے بھینچ لیا اور خاموش بہتے آنسو ہاتھ سے صاف کرنے لگی۔ مرتضیٰ کا دل کیا وہ اس لڑکی کے تمام آنسو مٹا دے، اسے تسلی دے، اس کی ہمت بندھائے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ تائی امی نے اسے اس گھر کے معاملات سے دور رہنے کی تاکید کی تھی۔ وہ کسی کے لیے مسائل کھڑے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے اس لڑکی پہ بہت ترس آیا جو بیچاری اتنی اکیلی تھی کہ اسے بات کرنے کو بندہ میسر نہیں تھا، اسی لیے ایک بھالو سے باتیں کر کے اپنے اندر کا دکھ اس سے بانٹ رہی تھی۔ اپنی بے بسی پہ افسوس ہوا کہ کاش وہ اس کے لیے کچھ کر سکتا۔ گھر والوں کی بے حسی پہ غصہ آیا جو اسے انسان تک نہیں سمجھتے تھے اور جانوروں کی طرح نہ جانے کب سے کمرے میں قید کر رکھا تھا۔ نیلو باجی پہ خون کھولا جنہیں وہ کچھ اور ہی سمجھتا تھا اور وہ ایک نئے روپ میں سامنے آ رہی تھی۔ دل اتنا بوجھل ہو رہا تھا کہ باہر جانے کا دل ہی نہیں کیا، لیکن گھر رہ کر بھی کیا کرتا؟ وہ دبے قدموں باہر آیا تو تارا جلدی سے سنبھل گئی، اپنا دوپٹہ درست کیا جو پہلے بھی سر پر ہی تھا اور مزید سمٹ گئی۔ میں اردو بازار تک جا رہا تھا، کوئی کتاب چاہیے آپ کو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر یکدم بولی، کوئی موٹیویشن کے ٹاپک پر کتاب ملے تو لے آئیے گا، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اس میں قصے کہانیاں نہیں ہوں گی تو وہ پڑھنے سے شاید بھابھی منع نہ کریں۔ مرتضیٰ نے ایک نظر اس لڑکی کی جانب دیکھا اور جی اچھا کہتا وہاں سے چلا گیا۔ علی بھائی کے خاندان میں کوئی شادی تھی، دعوت نامے میں سب کا ہی نام تھا۔ آنٹی تو بستر پہ ہونے کی وجہ سے جا نہیں سکتی تھی۔ تارا کو ویسے ہی گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، دوسرا اگر وہ چلی جاتی تو آنٹی کا خیال کون رکھتا؟ اب نیلو باجی ساس کی خدمت کے لیے تو شادی چھوڑنے سے رہی تھی۔ شادی قصور میں تھی، آنے جانے میں سارا دن لگ ہی جانا تھا۔ واپسی ان کی رات گئے تک ہی ہونا تھی، اس لیے نیلو باجی تارا کو ساری ہدایات دے گئی تھی کہ کب اسے کیا کیا کرنا ہے۔ اس دن اسے بھی آفس سے لوٹتے لوٹتے مغرب ہو گئی تھی۔ راستے میں رش ہی اتنا تھا کہ اسے اپنا بائک بھی مکینک کو دکھانا تھا جو ان دنوں مسئلہ کر رہا تھا۔ وہ آفس سے لوٹا تو دروازہ تارا نے ہی کھولا تھا۔ دروازہ کھول کر اسے سلام کرتی وہ اندر چلی گئی تھی۔ وہ بائک کھڑی کر کے اندر آیا تو اس نے خود مرتضیٰ کو مخاطب کیا، آپ چینج کر آئیں، میں تازہ روٹی بنا دیتی ہوں۔ وہ اتنا کہہ کر اندر کچن کی طرف چلی گئی۔ مرتضیٰ بھی اپنے کمرے میں چلا گیا اور فریش ہو کر جب باہر آیا، کمرے سے نکلتے ہوئے اس نے وہ کتاب بھی اٹھا لی جو وہ اس دن تارا کے لیے لایا تھا، لیکن دینے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ باہر حال میں آیا تو سامنے دسترخوان لگا ہوا تھا، تازہ روٹی چنگیر میں رکھی تھی، سالن میں اروی شملہ تھی جو اس نے اس سے پہلے کبھی نہیں کھائی تھی۔ اس نے پہلا نوالا چکھا تو اسے سالن بہت ہی لذیذ لگا، پھر وہ کھاتا چلا گیا۔ عموماً رات کو ایک روٹی سے زیادہ نہیں کھاتا تھا، لیکن اس دن چنگیر میں 2 روٹیاں پڑی تھیں، 2 کی 2 کھا گیا تھا۔ کھانا یقیناً تارا نے بنایا تھا اور اسے ماننا پڑا کہ اس کے ہاتھ میں نیلو باجی سے بھی زیادہ ذائقہ ہے۔ کھانا کھانے کے بعد برتن خود ہی سمیٹ کر کچن میں رکھایا۔ کچن خالی تھا اور صاف ستھرا۔ وہ کام کر کے کچن ساتھ ساتھ سمیٹ دیتی تھی، تبھی ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ وہ برتن سمیٹ کر یوں ہی جب نیلو باجی کی ساس کے کمرے کے باہر سے گزر رہا تھا تو اسے ان کی ساس کی سخت آواز سنائی دی، مجھے کھانا نہیں کھانا، کہا نا، ایسے ہی رہنے دو مجھے۔ مرتضیٰ ٹھہر گیا، اس نے ہاتھ کھلے دروازے سے جھانکا تو تارا ماں کو کھانا کھلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ غصے سے منہ پھیرے لیٹی تھی۔ امی جی کھانا کھا لیں تاکہ میں آپ کو دوائی دے سکوں، آپ کو پتہ ہے نا وقت سے دوائی لینا آپ کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اس کے لہجے میں منت تھی، میں بھوکی ہی ٹھیک ہوں۔ ان کی آواز میں کرب تھا۔ امی جی میں 1000 بار آپ کو بتا چکی ہوں میں نے کچھ ایسا نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی جو کچھ ہوا اس کے لیے مجھے معاف کر دیں، میں نادان تھی، نہیں سمجھ سکی، لیکن بات وہ نہیں تھی جو آپ کو بتائی اور دکھائی دی تھی۔ کیا فائدہ ان باتوں کا؟ وہ جیسے کسی بات پہ پچھتا رہی تھی۔ امی جی آپ تو میری ماں ہیں، آپ کیسے اتنی سخت دل ہو سکتی ہیں میرے ساتھ؟ دنیا نے میرا یقین نہیں کیا، چلو نہ صحیح، آپ کو تو کرنا چاہیے تھا۔ بھابھی تو غیر تھی، انہوں نے تو جو کیا وہ کیا، بھائی اپنے تھے،
انہوں نے مجھے ہی سارا الزام دے ڈالا اور ایک اس بات کی سزا میں انگنت سزائیں سنا ڈالیں۔ وہ رو رہی تھی اور مرتضیٰ کا دل دکھ سے بھر رہا تھا۔ اس کے لہجے کا سوز بتاتا تھا کہ وہ سچی ہے۔ وہ انجان ہو کر بھی اس کے جملوں اور لہجے پہ تڑپ اٹھا تھا تو اس کے ساتھ یہ کیا سلوک کر رہے تھے؟ جو کچھ دیکھا وہ کیا تھا؟ جو کچھ آپ نے دیکھا امی جی وہ آدھا سچ تھا، پورا سچ آپ نے سنا ہی کہا تھا۔ آپ ماں بند کر ایک بار تو میری بات سن لیتی۔ اس کی بات پہ وہ خاموش ہو گئیں۔ تارا نے پھر سے نوالا بنا کر ان کی طرف بڑھایا تو اس بار انہوں نے منہ کھول دیا۔ وہ اب اس کے ہاتھ سے کھانا کھانے لگ گئی تھی۔ مرتضیٰ کو کھانا دے دیا کہ بھوکا بیٹھا ہے؟ جی سب سے پہلے انہیں ہی دیا تھا۔ مہمانوں کی خدمت جیسے آپ نے سکھائی تھی ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ سکھایا تو بہت کچھ تھا لیکن انہوں نے گہری سانس لی۔ تارا تڑپ اٹھی، کچھ کہا نہیں۔ وضاحتیں دینا شاید واقعی بے سود تھا۔ پھر دونوں خاموش ہو گئیں تو مرتضیٰ وہاں سے گزرتا حال میں چلا آیا۔ کچھ دیر وہ ان ماں بیٹی کی گفتگو پہ غور کرتا رہا، تبھی کچھ دیر بعد تارا حال میں چلی آئی تھی۔ آپ کو کچھ اور چاہیے؟ کافی، چائے یا قہوہ؟ کھانے کے بعد چائے یا قہوہ لیتا تھا۔ نیلو باجی یقیناً اسے بتا کر گئی ہوں گی تبھی وہ پوچھنے آئی تھی۔ ایک کپ چائے بنا دیں؟ اس نے سر ہلایا اور کچن میں چلی گئی۔ مرتضیٰ وہیں بیٹھا موبائل پہ کچھ اسکرولنگ کرتا رہا۔ چائے چھوٹی میز پہ چائے رکھ رہی تھی، تبھی وہ چونکا، پلٹنے لگی تو اس نے پوچھا، آنٹی نے کھانا کھا لیا؟ جی۔ وہ نظریں نہیں اٹھاتی تھی، نہ جانے یہ اس کا انداز تھا، اپنی شرمساری کو دور کرنے کا طریقہ یا خود کو بے قصور ظاہر کرنے کی کوشش۔ دوائیاں بھی لے لیں؟ اس نے سر ہلایا۔ اور آپ نے خود کھانا کھایا یا ابھی تک دوسروں کو کھلا رہی ہیں؟ اس کی بات پہ وہ چونکی، اس کی طرف دیکھا۔ برسوں بعد کوئی اس سے بھی سوال کر سکتا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں بھی کھاؤں گی۔ ایک ہی کمرے میں تنگ رہ رہ کر تنگ نہیں آتی تم؟ اس کے سوال پہ پھر سے چونکی تھی۔ وہ اس کی اتنی فکر کیوں کر رہا تھا جب اس کے بھائی تک نے اس حوالے سے نہیں سوچا تھا؟ تنگ آتی ہوں تبھی صبح ہونے سے پہلے اوپر جاتی ہوں۔ چند منٹ زندگی میں تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ اس کا یہ راز بس وہی جانتا تھا اور اس کو راز رکھنے پہ وہ سامنے بیٹھے شخص کی مشکور تھی۔ یہ آپ کی کتاب میں اس دن لے آیا تھا۔ تارا نے سامنے میز پر پڑی کتاب اٹھا لی اور اس کا شکریہ ادا کیا جانے لگی تو مرتضیٰ نے اس سے کہا، اس دن آپ نے بتایا تھا کہ آپ کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے۔ میرے کمرے میں کئی ناول پڑے ہیں، وہ آپ پڑھنے کے لیے لے جا سکتی ہیں۔ میں اگلی بار گھر سے مزید ناول لے آؤں گا۔ تارا نے سر نفی میں ہلایا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میرا شوق الگ بات ہے لیکن میرے پڑھنے پہ پابندی ہے۔ بھابھی کو لگتا ہے کہ ایسی کتابوں نے میرا دماغ خراب کیا۔ اس کی بات سن کر مرتضیٰ کو بے حد حیرت ہوئی تھی۔ نیلو باجی سوچ کی مالک کیسے ہو سکتی تھی جبکہ ان کے اپنے گھر میں چھوٹے تایا کو یہ شوق تھا اور انہی سے یہ شوق اسے بھی پڑا تھا۔ یہ سب نیلو باجی نے کہا ہے؟ بے یقینی سے پوچھ رہا تھا۔ تارا خاموش رہی۔ وہ اس کی کزن تھی، بھلا بہن کے بارے میں ایسی ویسی کوئی بات کیوں سنتا؟ کتابیں تو انسان کو سمجھدار بناتی ہیں، قابل بناتی ہیں۔ کتابوں نے کب کسی کا دماغ خراب کیا ہے؟ وہ جیسے خود کلامی کے سے انداز میں کہہ رہا تھا، جب انسان کی قسمت خراب ہو تو کتابیں دماغ ہی خراب کرتی ہیں۔ پلٹ کر اندر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ مرتضیٰ سوچ میں غلطاں چائے کی چسکیاں بھرتا رہا۔ نیلو باجی کا ایک الگ ہی روپ یہاں آ کر دکھائی دے رہا تھا۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، انسان مختلف انسانوں اور ماحول میں مختلف طرح سے پیش آتا ہے۔ نیلو باجی کے بھی شاید یہی معیار تھے جو اب تک اسے دکھائی نہیں دیے لیکن اب دکھائی دے رہے تھے۔ وہ چائے ختم کر کے کچن میں کپ رکھنے آئے تو وہ وہیں کچن میں پیڑھی پر بیٹھی گود میں پلیٹ دھرے کھانا کھا رہی تھی۔ مرتضیٰ نے کپ سنک میں رکھا اور اس کی طرف دیکھا۔ تارا کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ چھوٹا سا نوالا توڑ کر اچار کے ساتھ کھا رہی تھی۔ ایک بات پوچھوں تو برا مت منائیے گا؟ اس نے کچھ توقف کیا۔ تارا اسی طرح منہ ہلاتی کھانا کھاتی رہی۔ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا کیا اس میں آپ کا قصور تھا یا یہ محض الزام ہے؟ تارا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ کیا یہ سوال پوچھنے والا محض اس کی کہانی جاننے میں دلچسپی رکھتا ہے یا اس میں کوئی انسانیت کی رمق باقی ہے؟ کیا عوام الناس کی طرح اسے بھی کوئی چٹخارا بھری مرچ مسالے والی داستان سننا تھی یا وہ واقعی سچ کا طالب تھا؟ اور سامنے کھڑے اس شخص کے چہرے پہ تارا کو بس ایک تاثر دکھائی دیا تھا، سچ کو جان لینے کا۔ اس نے گہری سانس لی۔ کچھ قصور میرا تھا، باقی بنا دیا گیا۔ تارا نے جس ماحول میں آنکھ کھولی تھی وہ گھٹا گھٹا سا تھا۔ اسے ویسی کوئی بھی آزادی حاصل نہیں تھی جیسی وہ اپنی کلاس فیلوز کے پاس دیکھتی تھی، اور یہ اس کے بچپن سے تھا۔ ابو مزاج کے سخت تھے، اسی لیے امی بالکل خاموش ڈری سہمی رہا کرتی تھی۔
इसके बावजूद अब्बू को किसी न किसी बात पे एतराज़ ही रहता और वो दुकान से वापस लौटते ही किसी न किसी बात को पकड़कर बोलना शुरू करते तो इसका दिल करता अब्बू के आगे हाथ जोड़ दे, अब बस भी कर दें। इसे अम्मी पे कभी रहम आता, कभी गुस्सा कि वो कैसे सब खामोशी से सुनती रहती हैं। अब्बू पे तो इसे कभी प्यार नहीं आया, उन्होंने कौन सा इसे कभी प्यार किया था, लगता ही नहीं था कि वो इनकी औलाद है। और ऐसा इसके साथ नहीं, अली भाई के साथ भी था। अब्बू जानते ही नहीं थे कि औलाद से मोहब्बत कैसे की जाती है। प्यार मोहब्बत भी किसी चिड़िया का नाम है, इनके नज़दीक सबको बस गुस्से और रौब की लाठी से हाँकना ही सब कुछ था। अली भाई इससे उम्र में 12 साल बड़े थे, इसीलिए इन दोनों की आपस में कोई ऐसी दोस्ती नहीं थी, बस एक एहतराम का रिश्ता था जो हमेशा से कायम था। सितम यह था कि अम्मी भी इसके साथ वैसी ना थी जैसी माएँ हुआ करती हैं, बच्चियों की हमराज हमनवा। अम्मी और इसके दरमियान एक फ़ासला इसने हमेशा से महसूस किया था जिसे वो चाह कर भी कम नहीं कर सकी थी। बचपन से दूसरे बच्चों की तरह खेल कूद नहीं सकी, वजह तो वही थी अब्बू के डर से। इसने जब भी खेला अकेले ही खेला, कोई दुख सुख मिला तो इसके बिस्तर का तकिया इसका हमनवा होता या एक भूरे रंग का टेडी बेयर जिसका नाम अक्कू था। इसे अक्कू से अकेले में बातें करने की आदत हो गई थी। वो किसी कोने खुदरे में छुप जाती और उसे मुखातिब करके हल्की आवाज़ में बातें करती रहती। अम्मी इसे ऐसा करते कितनी बार देख चुकी थी, लेकिन उन्होंने कोई अहमियत नहीं दी कि वो खिलौनों से बातें करने की आदी है। अली भाई की शादी इसके मैट्रिक के दौरान ही हुई थी और इनकी शादी से 2 साल पहले अब्बू की वफ़ात हुई थी। अब्बू की वफ़ात से कोई खातिर खा तब्दीली तो आ नहीं सकी कि अली भाई बचपन से अब्बू के खौफ की वजह से एक खौल में बंद होकर रह गए थे जो फिर कभी टूट नहीं सका। अम्मी के अंदर की खुद एतमादी फौत हो चुकी थी, वह हर वक्त बौखलाई बौखलाई सी रहा करती। इसका सारा बचपन घुट घुट कर डर डर कर खुद से बातें करते करते गुजर गया था। नीलो भाभी ख़ानदान के बाहर से थीं, अपने घर में वो सबसे बड़ी थी और इनका ही हुक्म चलता था। यहाँ भी उन्होंने आते ही सब कुछ अपने हाथ में करने की कोशिश ही की, जो कि कुछ ऐसा मुश्किल साबित नहीं हुआ। सास और नन दोनों दबी हुई शख्सियत थीं, उनको अपने मातहत करना क्या मुश्किल था। सो सारा इंतज़ाम उन्होंने बहुत आसानी से संभाल लिया। वो घर की बहू थी और घर उनके शौहर की कमाई से चलता था, तो हुक्म भी तो उनका चलना चाहिए था। अम्मी की जान को अब्बू के अहकामात से छुटकारा मिला तो नीलो भाभी के मातहत आ गई। तारा ने जो अब्बू की वफ़ात के बाद 2 साल कुछ थोड़ा बहुत खुलकर सांस लेना सीखा था, तो वो सांस फिर से नीलो भाभी की वजह से घुटन का शिकार हो चला था। यूँ भी अब वो मैट्रिक पास करने वाली थी, खुद को बड़ा बड़ा महसूस करने लगी थी। ऐसे में नीलो भाभी का इस पे बेजा हुक्म चलाना इसे बहुत बुरा लगता था। घर में कुछ न कुछ कशीदा हालात चलते ही रहते थे, लेकिन अम्मी जी तारा को समझा बुझाकर खामोश करवा देती ताकि मामला ज़्यादा ख़राब ना हो। हालांकि तारा पहले भी कहाँ इतना बोलती थी, ये तो कभी कभार भाभी कुछ ज़्यादा ही नाइंसाफ़ी कर देती तो वो ज़ुबान हिला ही लेती थी। तुम्हें किसने कहा कि तुम बड़ों के सामने बोलो, जैसे बाप की ज़िंदगी में रहा करती थी वैसे ही रहो, खामोश होकर, समझी। अम्मी कमरे में ले जाकर इसकी खिंचाई करती। पहले अब्बू अपनी मर्ज़ी हम पे मुसल्लत करते थे, अब भाभी को आप यही सब करने की इजाज़त दे रही हैं। इसे यूँ डर डर कर जीना तंग करता था। वो अपनी दीवारें गिरा कर आज़ादी चाहती थी। वो कुछ काम अपनी मर्ज़ी के भी करना चाहती थी, जैसे इसकी बाकी क्लास फेलोज़ करती थी। अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहनना, फैशन करना, गाने सुनना, ड्रामे देखना। लेकिन भाभी इसकी इतनी बात पर तनकीद ही किया करती थी। अम्मी अपने तौर पर तारा को समझाती कि इस उम्र में फ़ैशन की कोई ज़रूरत नहीं, जब इसकी उम्र होगी तो जितना चाहे जैसे चाहे फ़ैशन कर ले। जहाँ तक बात है ड्रामों गानों की, तो भाभी ठीक कह रही हैं, शैतानी काम है, इनसे दूर रहा जाए। तारा पूछना चाहती थी क्या इसकी उम्र में उन्होंने या भाभी ने ऐसा कोई शौक़ नहीं पाला था। ना चाहते हुए भी अम्मी की बातें से मानना पड़ी। अम्मी नीलो भाभी की बातों से बचने के लिए हर वक्त तारा को रोकने टोकने लग गईं। वो नहीं चाहती थी कि हालात इस नहज पर जा पहुँचे कि अली का घर ख़राब हो या वो बीवी को लेकर अलग हो जाए। 2 साल पहले जब वो FA में दाखिल हुई थी, इन्हीं दिनों इसके कॉलेज में एक नई योगा सिखाती थी। तारा को हमेशा से मस्बत किस्म की सरगर्मियों में दिलचस्पी रही थी। किताबें पढ़ना, नित नए पकवान बनाना, कढ़ाइयाँ सिलाइयाँ करना, रोज़ाना एक्सरसाइज करना। खुशी से योगा क्लास अटेंड करने लगी, जो कि सुबह असम्बली से पहले हुआ करती थी। इसके लिए इसे सुबह ज़रा जल्दी कॉलेज जाना होता था, लेकिन खैर थी, वो तो यूँ भी फजर की नमाज के बाद सोने की आदी नहीं थी। मिस रख्शी इन्हें योगा सिखाती थी और इसके कई फ़वाइद भी बताती। हमेशा गहरे सांस लेने से इंसान खुल के ऑक्सीजन अंदर उतारता है।
اس کے کئی سو مسائل حل ہو جاتے ہیں. صبح کی ٹھنڈی تازہ ہوا میں سانس لیا کریں. یوں بھی صبح خیزی اچھی عادت ہے. جس دن کالج سے چھٹی ہوتی اس دن وہی یوگا وہ فجر کے بعد چھت پہ جا کے کیا کرتی تھی. ایسے وقت میں پرندوں کی میٹھی سروں میں آوازیں، پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو، صبح کی صاف ہوا میں مدھم سی خنکی، ہر سو چھائی خاموشی سے کس قدر مسحور کرتی تھی یا ناقابل بیان تھا. وہ چھت پہ یوگا کرتے اپنا ارتکاز بنائے رکھتی، اتنی محو ہو جاتی کہ اسے یاد تک نہ رہتا کہ وہ کہاں ہے اور ارد گرد کیا ہو رہا ہے. برابر والے چھت سے دو آنکھیں کبھی کبھار اسے جھانکا کرتی تھی جن سے وہ لا علم تھی. پھر ایک دن یوگا کرنے کے دوران اسے لگا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے. عورت کے اندر کا وہ الارم جو کسی بھی مرد کی نظروں کی حدت سے بجنے لگتا ہے. تارا کا بھی بج اٹھا. اس نے ادھر ادھر دیکھا تو برابر والی چھت پہ ایک نوعمر لڑکا ٹہل رہا تھا. لڑکا خوش شکل تھا. اس کے متوجہ ہونے پہ ذرا سا مسکرا دیا، لیکن اس کے علاوہ اس نے کوئی چھچوری حرکت نہیں کی. پھر بھی تارا خاموشی سے نیچے چلی آئی. کچھ ویکینڈز پہ یہی سب ہوتا رہا. پھر اس نے لڑکے کی پرواہ چھوڑ کر اپنی یوگا پریکٹس جاری رکھی. فرق یہ پڑا کہ اس نے اپنی ایکسرسائز کے لیے جو جگہ مخصوص کر لی تھی برابر والوں کی چھت سے پوشیدہ تھی. یوگا پریکٹس کے بعد یوں ہی کچھ دیر چھت پہ ٹہلا کرتی تو وہ لڑکا بھی ٹہلتا دکھائی دے جاتا. اس دن وہ چھت پہ واک کرتے ٹھوکر کھا کر گرنے لگی تو بے اختیار اس لڑکے کے منہ سے نکلا، سنبھل کر پلیز. تارا نے خود کو گرنے سے تو بچا لیا لیکن اس کے سحر میں گرفتار ہونے سے نہیں بچا سکی. کم عمری کی یہ سوچ کہ کوئی آپ کو نوٹس کرتا ہے، آپ کے لیے روزانہ چھت پہ آتا ہے، آپ کی ذات میں دلچسپی لے رہا ہے، آپ کی پرواہ کر رہا ہے، اندر اتنی خود بد مچاتی ہے کہ ذہن خود بخود اسی بارے میں سوچتا چلا جاتا ہے. ایسا ہی کچھ تارا کے ساتھ بھی ہونے لگا تھا. پہلے جسے وہ نظر انداز کرتی تھی اب اس کی موجودگی سے اچھی لگنے لگی تھی. وہ جب اپنی کلاس کی کسی لڑکی کی ایسی کہانی سنتی جس میں اس کا کوئی کزن یا دوست اس کی پرواہ کرتا، اسے یہ سب اچھا لگتا ہے. ایسا رشتہ کتنا حسین ہوتا ہے جس میں کوئی انسان آپ کی اس قدر پرواہ کرتا ہے. اور اب ایک نامحسوس سی پرواہ اسے اس برابر والے لڑکے سے محسوس ہوتی تھی. وہ کبھی اسے دیکھ کے مسکرا دیتا تو وہ بھی جھینپ جاتی. پہلے وہ کچھ دیر کے لیے چھت پہ جاتی تھی، پھر وہی دورانیہ بڑھنے لگا، حتیٰ کہ وہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد کالج جانے سے پہلے گھنٹہ چھت پہ گزارا کرتی تھی. پورا دن بھی ایک عجیب بے چینی سے گزر جایا کرتا. اس کا اس لڑکے کو دیکھنے کا دل کرتا جس کا وہ نام تک نہیں جانتی تھی. اس نے خود ہی اس کا نام اکو رکھ لیا، بلکہ وہ اکو کو ہی وہ لڑکا سمجھ کر اس سے ڈھیروں باتیں کرنے لگی. وہ کہتے ہیں نا کہ جن بچوں کو توجہ اور محبت گھر سے نہیں ملتی وہ اس کی تلاش میں باہر ضرور جاتے ہیں. تو ایسے ہی کچھ اس کے ساتھ بھی ہو رہا تھا. اس دن جب وہ صبح اوپر آئی تو لڑکا پہلے سے موجود تھا. اس نے تارا کو دیکھتے ایک بڑا سا چارٹ پیپر ہوا میں لہرایا جس پہ بڑا بڑا لکھا تھا، تمہارا نام کیا ہے؟ تارا کے پاس جواب کے لیے کچھ ایسا نہ تھا جس پہ وہ لکھ کر نام بتاتی. اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا جہاں چند ایک تارے جھلملا رہے تھے. لڑکے نے آسمان کو دیکھا. چاند؟ اس نے چاند کی ہلکی سی بدلی کی جانب اشارہ کیا تو تارا نے سر نفی میں ہلایا. کچھ سوچ میں پڑ گیا. چارٹ پیپر پہ کچھ لکھنے لگا. تارا اس کے لکھے کی منتظر تھی. فلک؟ وہ پھر پیپر لہرایا. تارا نے سر نفی میں ہلایا. لڑکے نے کچھ سوچ کر پھر سے چارٹ پیپر پہ کچھ لکھا. ہوا؟ تو تارا کی بے ساختہ ہنسی چھوٹ گئی. بھلا کسی کا نام ہوا بھی ہو سکتا تھا کیا؟ اس کے ہنسنے کو کتنی دیر دیکھنے کے بعد اگلی بار اس کا درست نام لکھ پایا تھا. ستارہ؟ تارا نے جھٹ سے سر ہاں میں ہلایا اور کھلکھلا کر ہنس دی. لڑکا بھی ہنس دیا. کافی دیر تک وہ پیپر پہ کچھ لکھتا رہا. تارا اپنی واک کرتی رہی. پیارے نام والی پیاری لڑکی، تمہارا یہی نام ہونا چاہیے تھا. تارا اس کی بات پہ گلال ہو گئی. یہ پہلی بار تھا کہ کسی لڑکے نے اس کی تعریف کی تھی. وہ جلدی سے مارے شرم کے نیچے بھاگ گئی. پورا دن اس سے کمرے سے باہر بھی نہیں نکلا گیا. اسے لگ رہا تھا ہر طرف وہی جملہ ناچ رہا ہے، اسے آنکھیں مار رہا ہے کہ پیارے نام والی پیاری لڑکی جا رہی ہے. ہر چیز اس پہ مسکرا رہی ہے کہ کسی کے لیے پیارے نام والی پیاری لڑکی ہے. اس دن اس نے کالج سے بھی چھٹی کی. سارا دن وہ اسی جملے کو سوچ سوچ کر مسکراتی اور شرماتی رہی. لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ کائیاں فطرت والی بھابھی اس کی معصوم اور سادہ سے مسکراہٹ کو بھانپ چکی ہیں، اور وہ اندر ہی اندر جاننا چاہتی ہیں کہ ان کی اکلوتی نند آخر کس بات پہ سارا دن خوشی سے مسکرا رہی ہے. تارا بھی اب چھت پر جاتے ہاتھ میں ایک چارٹ پیپر اور پینسل لے کر جاتی تاکہ پوچھے گئے سوالوں کے جواب دے سکے. یوں دونوں میں رابطے کا ذریعہ دور سے لہرائے جانے والا ایک چارٹ پیپر بن گیا. اگلے کئی دن نیلو بھابھی تارا پہ نظر رکھے ہوئے تھیں.
चूँकि वो सुबह देर तक बिस्तर पर पड़े रहने की आदी थी, इसलिए वो असल बात की तह तक नहीं पहुँच सकी। बस इतना शक था कि तारा का कहीं चक्कर चल रहा है। ऐसी मुस्कुराहटें यूं ही नहीं चेहरे पर उतर आया करती। वो कौन है, कहाँ है, इनकी समझ में नहीं आ रहा था। बिलाखिर इन्हें यही शक गुजरा कि हो ना हो कॉलेज के बाहर कोई लड़का है जिससे इसकी दोस्ती हो गई, या किसी सहेली का भाई होगा। इसी सोच की वजह से उन्होंने अली भाई को कायल किया कि तारा को कॉलेज से खुद लेने छोड़ने की जिम्मेदारी ने खुद उठानी चाहिए। हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि जवान लड़कियों को वैन पे भेज रहे हैं। वैन वाले का क्या पता, रोज़ कोई ना कोई उल्टी सीधी खबर सुनने को मिलती है। कभी कोई ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा। अली भाई को अपनी समझदार बीवी की बात 16 आने दुरुस्त लगी। उन्होंने जिम्मेदारी खुद उठा ली। लेकिन भाभी को जब एक तवील अरसे तक अली की तरफ से कोई ऐसी बात सुनने को ना मिली जो तारा से मुताल्लिक हो, तो इनके अंदर मज़ीद बेचैनी बढ़ गई। आखिर वो लड़का है कौन जिसकी वजह से तारा खुश खुश रहती है, मुस्कुराती है? अगर इसका सिरा कॉलेज से जुड़ा होता तो अब तक तो तारा पकड़ी जा चुकी होती भाई के हाथों। लेकिन ऐसी कोई बात सुनने में नहीं आई थी। मोहल्ले में कहीं आती जाती नहीं, इस तरफ ध्यान देती। लड़के का नाम आसिफ था और वो लोग हाल ही में यहाँ ऊपर के पोर्शन में किराए पर आए थे। तारा को कभी नहीं पता चल सका कि इसके हमसाए कौन है। अम्मी ने कभी घर से निकलने ही कहाँ दिया। वह बस कॉलेज से घर, घर से कॉलेज आती जाती थी। ख़ानदान में भी कभी अम्मी ने इसे अकेले नहीं भेजा। अमरे अपने हमरा लेकर जाती और वापस लाती। वो तो कभी अपने ननिहाल तक में अकेले नहीं ठहरी थी कि अब्बू को ये बात पसंद नहीं थी कि बच्चियाँ रात घर से बाहर गुजारें। बस मोहल्ले की 2-3 ख़वातीन थीं जिनसे अम्मी जी की सलाम दुआ और आना जाना था, लेकिन तारा का तो वो भी नहीं था। आसिफ पंजाब यूनिवर्सिटी से BSc कर रहा था। इसकी कोई बहन नहीं थी, अब बस 2 ही भाई थे। वो अक्सर तारा को बताता कि वो बहुत मासूम और सादा सी लड़की है, वरना आजकल की लड़कियां तो बहुत तेज़ हैं। इसे हैरत होती कि तारा के घर इंटरनेट नहीं लगा था, ना ही इसके पास मोबाइल था। भला इस दौर में कौन ऐसा था जो इन सहूलियात के बगैर ज़िंदगी गुजार रहा हो। काम वालियों तक के पास मोबाइल फ़ोन होते हैं, लेकिन तारा के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। इसने कभी अब्बू, अम्मी और भाई की तरफ से की गई सख्ती के बारे में इससे बात नहीं की थी। लेकिन वो इसकी कुछ बातों से खुद ही समझ गया कि इनके घर का माहौल कदरे सख्त है। तुम अच्छी लड़की हो जो बड़ों की बात मान लेती हो, इनके कहे के मुताबिक रहती हो, वरना आजकल के दौर में तो छोटे छोटे बच्चे भी बात नहीं सुनते। तारा इसकी तारीफ पे हमेशा खुश होती। वो इसके आदात की, इसकी सादगी की हमेशा तारीफ़ करता और ये तारा को अच्छा लगता था। यह तजर्बा नया था तारा के लिए, खूबसूरत भी कि कोई तो है जो इसकी किसी खूबी पे दिल खोल कर इसे सराहता है, इसकी बातें सुनता है, इसकी कैफियत जज्बात को समझता है, इसे वक्त देता है, अहमियत देता है। मैं तुम्हें एक सादा सा मोबाइल गिफ्ट करना चाहता हूँ जिस पे हम बात कर सकें। तारा को इसकी बात दुरुस्त नहीं लगी थी, इसने मना कर दिया। इस तरह पेपर पर लिख लिख कर कब तक हम बातें करेंगे? मैं पूरा दिन तुमसे राब्ते में रहना चाहता हूँ। तारा ने कुछ सोच कर इसे ओके कर दिया था। वो ठीक ही तो कह रहा था। सारा दिन वो इसे याद करती थी लेकिन बात नहीं कर पाती थी। मोबाइल होता तो किसी भी वक्त इससे बात कर सकती थी। आसिफ ने इसे सादा बटनों वाला मोबाइल ले दिया जो इसने कॉलेज ले जाकर एक लड़की से इस्तेमाल करना सीख लिया था। यूँ इसका आसिफ से हम वक्त रब्ता रहने लगा और यहीं से इसकी सख्ती शुरू हुई थी। तारा ने हमेशा मोबाइल बहुत छुपा कर रखा था और ज़्यादातर कॉलेज में या रात के वक्त आसिफ से बात करती थी। दोपहर को जब अम्मी जी और भाभी सो जाती तो बात कर लेती। दोनों के माँ बहन मैसेजेस का तबादला ज़्यादा रहता और कॉल्स पे कम ही बात होती, लेकिन जितनी भी बात होती तारा ने हमेशा कोई ऐसी बात होने नहीं दी जिसे करके वो बाद में शर्मिंदा होती। बेशक ये रिश्ता दोस्ती और मोहब्बत का था, लेकिन इसने कभी भी आसिफ से मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, ना ही 1-2 बार के बाद इसे करने दिया। वो ये ज़रूर कहती थी कि वो इसके लिए अहम है, इसका बेहतरीन दोस्त है जो इसकी बात सुनता है, लेकिन इससे ज़्यादा ना वो हद क्रॉस करती ना इसे करने देती। आसिफ भी समझ गया था कि मोहब्बत को तवज्जो को तरसी हुई लड़की है जिसे इससे तवज्जो हमदर्दी दरकार है, इसीलिए इसने ख़ुद को इसी पे रोक रखा था। मोहब्बत की पींगे वो इसे मुकम्मल एतमाद में लेकर ही बढ़ा सकता था। अभी तो वो इसका महज एक दोस्त ही बना हुआ था। इन्हीं दिनों रात के किसी पहर जब तारा बिस्तर में दुबकी आसिफ से बात कर रही थी, किचन में जाती नीलो भाभी ने इसके कमरे के दरवाजे से कान लगाए तो इन्हें शुबा हुआ कि वो किसी से बात कर रही है। शुबा की बुनियाद पर तो इसे नहीं पकड़वा सकती थी। इन्हें ठोस सबूत चाहिए था ताकि उनकी सुबकी ना हो जाए। मोबाइल तारा को घर से नहीं लेकर दिया गया था, तो अगर वो किसी से बात कर रही थी तो इसका साफ मतलब था इसके पास मोबाइल था जो इसी लड़के ने लेकर दिया था।
अगली सुबह भाभी ने घर की तफसीली सफाई का बहाना बनाकर तारा के कमरे की अच्छी तरह से सफाई की, जिसका मतलब हर कोने खुदरे से मोबाइल ढूंढना था। सारा कमरा ठोंक बजाकर देख लिया गया, लेकिन मोबाइल को ना मिलना था ना मिला, क्योंकि तारा मोबाइल कॉलेज साथ लेकर जाती थी। वो आसिफ से वहाँ बात कर लिया करती अगर वो फ्री होता। तभी भाभी इस दिन तारा की वापसी के वक्त में बाहर सहन में जाकर बैठ गई, ताकि इसे मोबाइल को इधर उधर करने का वक्त ही ना मिले। जैसे वो घर से अंदर दाखिल हुई, भाभी फौरन जिराह के लिए खड़ी हो गई। अपना मोबाइल मुझे दो। तारा एकदम घबरा गई। इसने तो फरिश्तों को भी खबर ना होने दी कि इसके पास मोबाइल था, तो भाभी को कैसे खबर हो गई? मोबाइल? कौन सा मोबाइल? मेरे पास कोई मोबाइल नहीं। इसका घबराया हुआ लहजा चुगली खा रहा था। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तारा, तुम्हारे पास मोबाइल है। शराफत से मेरे हवाले कर दो। भाभी किसी पुलिस वाले की तरह सख्ती से जमी खड़ी थी। मैं सच कह रही हूँ भाभी, मेरे पास कोई मोबाइल नहीं। बैग चेक कराओ अपना। भाभी के इन अल्फाज के साथ तारा ने जल्दी से बैग पीछे किया तो भाभी मुस्कुराई। उनका शक ठीक था, बैग में ही मोबाइल था। तभी तो तारा की हवाइयाँ उड़ी थी। बैग दो मुझे अपना। तारा ने नफ़ी में सर हिलाया। बुरी फंसी थी और पकड़ाए जाने की सूरत में जानती थी इसका क्या हशर होने वाला है। भाभी ने आगे बढ़कर इसका बैग खींचना चाहा। छोड़े मेरा बैग, मैंने कहा ना मेरे पास कोई मोबाइल नहीं। शोर की आवाज़ पे अम्मी जी भी बाहर सहन में आ गई। ये क्या हो रहा है? तुम दोनों किस बात पे झगड़ रही हो? वह हक्का बक्का रह गई। इससे पहले कभी ऐसी सूरत हाल तो ना आई थी कि दोनों यूँ आमने सामने होती। अम्मी जी, भाभी मेरा बैग छीन रही हैं, वो सख्त रूहान सी लहजे में कह रही थी। इसके पास मोबाइल है। अम्मी दोनों की हैरत से शक्लें देखने लगीं। क्या ये नई कहानी सामने आ रही थी? भाभी मेरा बैग छोड़ें प्लीज़। दोनों बैग को छीन रही थी। मोबाइल तो मैं बरामद करके ही दम लूँगी। नीलो ने एकदम तारा को धक्का दिया। वो दूर जा गिरी और बैग उसके हाथ से छूट गया। नीलो ने बैग झपट लिया। भाभी मेरा बैग। तारा जल्दी से उठी और भाभी की तरफ लपकी। तब तक नीलो चारपाई पे इसका बैग उलट चुकी थी। किताबें चारपाई पे फैल गईं। नीलो ने जल्दी जल्दी सब इधर उधर किया तो एक किताब से मोबाइल बाहर चारपाई पर गिरा। अम्मी जी हक्का बक्का रह गई। नीलो भाभी अपनी फतह पे मुस्कुराई। तारा खड़ी रोने लगी। ये देखें, ये हैं आपकी बेटी के करतूत। इस डब्बे से रातों को किसी लड़के से बात करती है जो मैंने अपने कानों से सुनी है। आपकी इज्जत का जनाजा निकाल रही है और भी न जाने क्या क्या करती रही होगी। अम्मी जी की हालत तो बुत जैसी थी। इन्हें यकीन नहीं आया इनकी इतनी अच्छी बेटी ये सब कर रही थी और इन्हें कभी अंदाज़ा नहीं हो सका। मुझे तो काफ़ी दिनों का शक था, सिरा हाथ नहीं आ रहा था आखिर इससे राब्ते में कैसे है। फिर सब समझ में आ गया। अभी अली को बताती हूँ। आगे बढ़ी तो तारा इनके कदमों में गिर गई। प्लीज़ भाभी, अली भाई को कुछ मत बताना प्लीज़, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगी, किसी शिकायत का मौका नहीं दूँगी आप लोगों को। प्लीज़ भाई को मत बताएं। दोबारा मुझसे ऐसी कोई गलती हुई तो मेरी खाल उधेड़ देना, लेकिन मुझे एक मौका दे दें। अली भाई को मत बताएं। वो इसके पैरों से लिपट गई। क्यों ना बताऊं? वो भाई है बड़ा सरबराह इस घर का, इसे सब पता होना चाहिए कि इनकी नाक के नीचे क्या खेल खेल रही है इनकी प्यारी बहन। भाभी से परे धकेल कर अंदर चली गई ताकि अली भाई को कॉल कर सकें। वहीं बैठी रोती रही। जो क़यामत आना थी वो इसे अपनी तरफ बढ़ते हुए देख रही थी। अम्मी जी बिल्कुल बुत बनी हुई थी। उन्होंने इसे कोई कोसने नहीं दिए, एक लफ्ज़ नहीं कहा। चुपचाप ज़मीन देखती रहीं जैसे सख्ते में आ गई हूँ। अम्मी जी मेरी बात सुने प्लीज़, मेरी बात सुने। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया अम्मी जी। हाँ मेरी इससे सिर्फ दोस्ती थी, मैं मानती हूँ बात करती थी इससे, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं इस गलती पे आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अम्मी जी बिल्कुल साकित थी। इन्हें लग रहा था कोई डरावना ख्वाब देख रही हैं। अभी आँख खुलेगी, सब ठीक होगा। कुछ देर बाद दरवाज़ा खोल कर अली अंदर दाखिल हुआ तो इन्हें खबर हुई कि वो हकीकत थी और बहुत भयानक थी। ये रहा इसका मोबाइल। भाभी ने जल्दी से अली भाई की तरफ इसका मोबाइल बढ़ा दिया। अली भाई के जबड़े मारे गुस्से के भिजे हुए थे। उन्होंने नीलो भाभी से मोबाइल थामते ज़मीन पे माँ के कदमों में बैठी तारा को देखा जो रो रही थी, हाथ जोड़कर माफ़िया मांग रही थी। मोबाइल लॉक नहीं था। उन्होंने कॉल्स खोल कर देखी, जहाँ फ्रेंड के नाम से ढेरों कॉल्स थीं। कुछ कॉलेज के टाइमिंग के दौरान, कुछ रात के वक्त की, कुछ सुबह फजर के वक्त की। ऐसे तमाम औकात की जिनमें घर वाले इसकी निगरानी नहीं कर सकते थे। फिर मैसेजेस खोले, वहाँ भी इनबॉक्स भरा पड़ा था। ऐसे मैसेजेस तो कोई भी ज़्यादा न थे कि जो कानों से धुएं निकाल देते। फिर भी एक लड़के के मैसेजेस तो थे जो इनकी बहन को डियर, स्वीटी जैसे अलकाबात से नवाज रहा था। मोबाइल वहीं पटखा लातों का एक सिलसिला था जो तारा भी शुरू हुआ। वो ज़मीन पर पड़ी पिटती रही और अली भाई से मारते चले गए।
وہ ہاتھ جوڑ کر معافیا مانگتی رہی، لیکن اس کے بندھے ہاتھ، بہتے آنسو کسی کو دکھائی نہ دیے۔ اور پڑھنے دیں اسے وہ ناول اور ڈائجسٹ، دکھائیں اسے ڈرامے، سنائیں گانے۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ کسی دن یہی سب کرنے لگ جائے گی۔ آ گیا نا وہ دن، تب میری باتیں ماں بیٹی کو بری لگتی تھی۔ ابھی تو موبائل برآمد ہوئے، نہ جانے کیا کیا اس لڑکے نے اسے اور اس نے اسے دیا ہوگا، ملاقاتیں کی ہوں گی، نہ جانے کیا کیا ہوا ہوگا جو سوچتے بھی شرم آ رہی ہے۔ بھابھی کی باتیں علی بھائی کو مزید غصہ دلا رہی تھی، اور اس کے ساتھ ان کی لاتوں اور گالیوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ بھائی مجھ سے اللہ کی قسم اٹھوا لیں، قرآن اٹھوا لیں، میں نے کچھ ایسا نہیں کیا۔ وہ روتے ہوئے ہاتھ جوڑتے کہہ رہی تھی۔ امی بت بنی کھڑے سب دیکھ رہی تھیں، آنسو ایک تواتر سے ان کی آنکھوں سے گر رہے تھے، لیکن وہ کچھ نہیں بولی۔ آج سے اس کا کالج جانا بند، جہاں پہ ایسی حرکتیں کرتی ہے، اس کا کتابیں پڑھنا بھی بند، یہ اب سے اپنے کمرے میں ہی بند رہے گی۔ مجھے اس کی شکل تک نہیں دیکھنا۔ ٹھڈا مار کر انہوں نے اسے ایک طرف کیا۔ گھٹی گھٹی سی چیخیں تارا کے منہ سے بلند ہوتی رہیں۔ یہ تو شکر تھا کہ صحن ایسا تھا کہ کسی گھر سے دکھائی نہ دیتا، ورنہ تماشا سب دیکھتے۔ تبھی امی یکدم زمین پر گریں، انہیں فالج کا اٹیک ہوا۔ علی بھائی نے جلدی سے اسپتال لے جاتے، نہ لے جاتے تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ وہ دن بہت ہی برا تھا۔ بھائی بھابھی انہی کے پاس، امی کے پاس تھے۔ کہاں بس وہ گھر پہ 2 دن اکیلی رہی تھی اور باہر تالا پڑا رہا۔ جسم پہ مار کے نشانات، نیل کی صورت موجود تھے، لیکن جتنی روح گھائل ہوئی تھی وہ نشانات تو کسی آنکھ سے دکھائی نہیں دے سکتے تھے۔ 2 دن بعد امی گھر آ گئی تھی، لیکن اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ امی کے سامنے جا سکے۔ اس نے آصف کا نام کسی کے سامنے نہیں لیا، حالانکہ بھابھی پوچھ پوچھ کر تھک گئی کہ وہ تھا کون جس سے وہ بات کرتی تھی، اسے کہاں ملا۔ وہ زبان سیے بیٹھی رہی۔ آصف نے اس سے کسی اور ذریعے سے کبھی رابطہ نہ کیا تھا۔ وہ خود بھی اس دن کے بعد سے 1 سال تک چھت پہ نہ گئی تھی، اور جب گئی تو وہاں کبھی کوئی آصف نہیں آیا۔ نہ جانے وہ اس کے بارے میں کیا سوچتا ہوگا، سوچتا بھی ہوگا یا نہیں۔ وہ تو کبھی یہ بھی نہیں جان سکی کہ جو کچھ وہ کہتا تھا وہ ان باتوں میں سچا بھی تھا یا نہیں۔ وہ پورا دن کمرے میں پڑی رہتی۔ بند کمرے میں ایک اکھو تھا جس سے وہ بات کر سکتی تھی، اور ایک اللہ تھا۔ اس نے اپنی قمیضیں نکال نکال کر ان پر پینسل سے پھول بوٹے بنا کر کڑھائیاں کرتی رہتی۔ کبھی اسکیچنگ شروع کر دیتی، کبھی پہلے سے پڑھی ہوئی کورس کی کتابوں کو بار بار پڑھتی۔ پہلے بھی اسے خود سے باتیں کرنے کی عادت تھی، جو مزید بڑھ گئی۔ وہ خود ہی اپنے آپ کو مخاطب کرتی، خود ہی جواب دے دیتی۔ پہلے وہ کمرہ اسے جیل لگتا، جہاں سے باہر کی سے کوئی خبر نہیں تھی، لیکن پھر اس جیل کی سے خود کو عادی بنانا پڑا۔ بھابھی ناشتہ کمرے میں رکھ جاتی، دوپہر کے کھانے کے ساتھ برتن لے جاتی۔ رات کا کھانا آتا تو دوپہر کے برتن اٹھا لیے جاتے۔ تمہاری پھپھو نادیہ کی کال آئی تھی، علی سے ساری بات پوچھ رہی تھی۔ ساتھ میں کہہ دیا کہ انہیں یقین ہی نہیں آتا کہ تارا ایسی نکل سکتی ہے۔ ان کو تو بہت ارمان تھے تمہیں اپنے بیٹے کے لیے لے جانے کے، اب صاف منع کر دیا رشتے سے۔ کتنی بے عزتی کروائی ہے تم نے بھائی کی۔ ایک دن بھابھی کھانا رکھنے آئی تو منہ بگاڑ کر اسے جتایا۔ پہلے جیسی بات ہوتی تو اتنا تو وہ بھابھی سے سوال کر ہی لیتی کہ یہ بات جو 4 لوگوں کے درمیان تھی، پھپھو نادیہ کو کس نے بتائی؟ جواب وہ جانتی تھی، پھر بھی پوچھتی ضرور، لیکن اب پہلے جیسی بات جو نہیں رہی تھی، اس لیے بس خاموش رہی۔ اس واقعے نے اس کی رہی صحیح خود اعتمادی بالکل ختم کر دی تھی۔ بھابھی نے کام والی کی چھٹی کر دی اور اس سے گھر کا سارا کام کروانا شروع کر دیا۔ اس نے شکر ہی کیا کہ کم از کم اس بہانے وہ کمرے سے باہر تو نکلا کرے گی۔ وہ صفائی ستھرائی کر کے کچن میں اپنا کھانا بنا کر واپس کمرے میں چلی جاتی۔ اتنا روزن کھلا تھا تو آئندہ شاید زیادہ بھی کھل جانا تھا، لیکن 3 سال بعد بھی کوئی زیادہ حالات بہتر نہ ہو سکے تھے۔ بس ایک فرق آیا تھا کہ اس نے سال بعد پھر سے ایکسرسائز کے لیے چھت پر جانا شروع کر دیا تھا، لیکن اب وہ منہ اندھیرے یہ کام کرتی کہ کوئی بھی اسے دیکھ نہ سکے۔ امی جی نے ایک طویل عرصے تارا سے بات نہیں کی، حالانکہ وہ ان کے کمرے میں جانے لگ گئی تھی۔ ان کے قدموں میں بیٹھ کر خاموش آنسو بہاتی رہتی، معافی مانگتی، روتی تھی، لیکن امی جی ایسے لیٹی رہتی جیسے اس کی کوئی معافی، کوئی وضاحت سنتی ہی نہ ہو۔ وقت کے ساتھ فزیو تھراپی سے وہ بہتر تو ہو گئی، لیکن مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو سکی۔ علی بھائی نے تب سے اسے مخاطب نہیں کیا تھا۔ 3 سال ہو گئے تھے وہ ان کے سامنے بھی نہیں جاتی تھی کہ کہیں وہ اسے پھر سے مارنے نہ لگ جائیں۔ کبھی کبھار اسے وہ مار بہت رلاتی تھی جو بھائی نے اسے ماری تھی، اور وہ زخم روح سے نہیں جاتے تھے۔ کبھی کبھار وہ بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے رہ جاتی، لیکن بھائی کے لیے نہیں، جنہوں نے مارا تھا، بھابھی کے لیے، جنہوں نے اس کے لیے سارا تماشا سجایا تھا۔ تارا کی زندگی میں بس یہی جمود تھا جس کے ساتھ وہ زندگی گزار رہی تھی۔
मुर्तज़ा के पास इस तकलीफ़ के लिए कोई अल्फाज थे नहीं जो इसे तारा के लिए हो रही थी। जो सुनकर इतनी तकलीफ़ महसूस कर रहा था तो जिस पे गुजरी थी वो किस दर्द से गुजरी होगी, किसी को बेशक यकीन हो ना हो। लेकिन मुझे आपकी बात का यकीन है, आप सच कह रही हैं। जिस गलती की आपको सज़ा दी गई हो वो इतनी बड़ी नहीं थी कि आपको इसकी इतनी बड़ी सज़ा दी जाती है। सब जुल्म है। सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी मुझे नीलो बाजी पे है। वो जब तक अपने घर में थी ऐसी नहीं थी, लेकिन शादी के बाद वो ऐसी होंगी। ये मैंने यहाँ आकर जाना है, और जितना जाना है मुझे इनको बहन कहते शर्मिंदगी के सिवा कुछ महसूस नहीं हो रहा। यकीन करें कि हमारे घराने में हमें इंसानियत सिखाई गई थी, लेकिन मालूम नहीं वो ये सब कैसे भूल गई। रिश्ते का लिहाज उन्होंने नहीं किया तो इंसानियत का ही कर लेती। इसे नीलो बाजी का रवैया काबिल मजम्मत लगा। इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि एक बाहर का इंसान जिससे मेरा कोई रिश्ता नहीं वो मेरा यकीन कर रहा है, लेकिन मेरे अपने खूनी रिश्तों को मेरा यकीन नहीं था। भाभी की जहाँ तक बात है, उन्होंने हमेशा से इस घर में आकर रिवायती भाभी का किरदार निभाया। उन्होंने यही सब करना था। मेरी एक कमज़ोरी इनके हाथ आई तो मुझे भाई और अम्मी जी की नज़रों में गिराने के लिए ये उनके लिए आसान रास्ता था। मुझे इनसे सबसे कम शिकवा है। शिकवा तो मुझे मेरी अम्मी जी से है कि वो अपनी बेटी का कुछ तो इतबार करती। भाई से है, मुझे यूँ जानवरों की तरह मारते एक बार पूछ लेते, सफाई का मौका देते तो मैं सब सच बता देती। आंसू इसकी आंखों से रवां थे। पहली बार ये सारी कहानी इसने किसी को सुनाई थी, शायद इसलिए कि कभी कोई इसके पास बैठा ही नहीं था जो नरमी से इससे पूछता कि बताओ असल माजरा क्या था, तुम कितनी सच्ची कितनी झूठी थी, तुमने क्या गलती की और क्या तुम पे मुसल्लत कर दी गई। किसी ने एक तवील अरसे से इसे मोहब्बत से मुखातिब ही नहीं किया था, बल्कि एक लंबे अरसे तो मुखातिब किया ही नहीं था। अब ये एक मेहरबान था जो इससे बात कर लिया करता था, लेकिन इसके बात करने से भी वो डरती थी कहीं पहले जैसा कोई नया इल्ज़ाम इस पर ना लगा दिया जाए और फिर से एक नई सज़ा ना सुना दी जाए। मैं पिछली किसी बात का मदावा नहीं कर सकता, इतनी कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ कि आपकी आगे की ज़िंदगी जहन्नुम होने से बचा लूँ। यकीन करें हर अंधेरी रात की सुबह होती है, ये कानून फितरत है। मुर्तज़ा ने एक तवील खामोशी के बाद ख़ुद को कहते सुना था। तारा ने घबरा कर इसकी तरफ देखा। प्लीज़ आप कुछ ऐसा मत करिएगा जो मेरे साथ साथ आपके लिए भी मसाइल पैदा कर दे। वो इसके इरादों की मजबूती से घबरा गई थी। आप फिक्र मत करें, इस बार आपके लिए कोई मसाइल पैदा नहीं होंगे, क्योंकि इस बार नीलो बाजी के मुकाबले इनकी नंद या गली का कोई लड़का नहीं है, बल्कि उनका भाई खड़ा है जिसका मुकाबला करते हुए भी वो 100 बार तो सोचेंगी। वो एक भरपूर तसल्ली देकर अपने कमरे की तरफ चला गया। तारा इसे जाते देखती रही। वो कौन था और इसके लिए क्या बनकर आया था जिस औरत की वजह से इसे इतना दर्द मिला। इसी का भाई इसके तमाम कांटे निकालने की बात कर रहा था। वो कोई मसीहा था, फरिश्ता था या भला इंसान, जो कोई भी था इसके दिल को अजीब उम्मीद दिला गया था। कमरे में लौटकर कुछ देर मुर्तज़ा सोचता रहा, फिर किसी नतीजे पर पहुंचकर इसने कॉल मिलाई। कुछ देर बात करने के बाद इसने कॉल काट दी और जैसे एक तमानियत भरी सांस ली। वो अब जो करने जा रहा था इससे वो इस कैद में पड़ी लड़की के रास्ते के कांटे चुनकर इसे रिहाई दिलवा सकता था। उस दिन नीलो बाजी मुर्तज़ा के कमरे में पानी की बोतल लेकर आई थी। रात खाने में क्या बनाऊं? लहजा हद से ज़्यादा मीठा था जिस पे मुर्तज़ा का चौंकना बनता था। अब तो जो भी लहजा वो अपनाती, मुर्तज़ा के दिल से उनकी इज्जत और मोहब्बत दोनों हवा हो गई थी। न जाने जो शादी से पहले वो इनका रूप देखता रहा था वो असली था या शादी के बाद का ये रूप। कुछ भी बना लें, क्या फ़र्क पड़ता है, सब अच्छा ही बनता है आपसे। वो कौन सा खाने में नखरे करने वाला था, जो सामने रखो खा लेता था। सब कुछ अम्मी से बनाना सीखा है, लेकिन मुझसे ज़्यादा जायका नाइला के हाथों में। जो खाता है तारीफ़ किए बिना रह नहीं सकता। वो बहन की तारीफ़ में रद्बुल लसान थी और वो सोच रहा था कि इनसे कहीं ज़्यादा जायका तो तारा के हाथों में, जिसकी बनाई उस दिन के अरवी और शिमला वो भुलाई नहीं भूल रहा था। तुमने अपनी शादी के बारे में क्या सोचा? नीलो की हमेशा से दिली ख्वाहिश थी कि वो नाइला के लिए मान जाए। इसने अम्मी से भी बात की थी। उनके लिए इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात होना थी कि घर में ही बेटी की शादी कर दें और वो आंखों के सामने रहे। इसी हवाले से अम्मी ने नीलो की ड्यूटी लगाई थी कि वो मुर्तज़ा से इसकी मर्ज़ी मालूम करे। अगर इसकी कहीं और मर्ज़ी नहीं हुई तो वो बड़ी ताई अम्मी से बात करेंगी। फ़िलहाल तो नहीं सोचा था, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि ट्रेनिंग ख़त्म हो तो कुछ सोचना शुरू करूँ। इस वक्त उसकी वो हालत थी कि बामुश्किल इनके सवालात के जवाब दे रहा था। कोई लड़की वड़की देखी है या वो भी मैं देखूँ? ज़रा बेतकल्लुफ़ी से पूछा कि वो जितना मान देता था ये ज़िम्मेदारी भी सौंप देगा। ताई अम्मी है ना इस काम के लिए, वो ख़ुद अपनी बहू फाइनल करेंगी।
اس کی بات پہ نیلو پھیکا سا مسکرا دی۔ وہ آ رہی ہیں اگلے ہفتے، پھر یہاں آ کر ہی تفصیل سے بات کریں گی۔ نیلو نے خوشگوار حیرت سے مرتضیٰ کو دیکھا تو کیا وہ بھی وہی سوچتا تھا جو وہ سوچ رہی تھی؟ تائی امی آ رہی ہیں، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، میں کل ہی گھر کی تفصیلی صفائی کرواتی ہوں۔ اور وہ جانتا تھا کہ وہ کس سے ہی تفصیلی صفائی کروائیں گی۔ جمعے کو دوپہر کے وقت اس نے بس اڈے سے جا کر امی کو پک کیا اور گھر لے آیا۔ تائی امی شام کے وقت پہنچی تھی تو چائے پہ کوئی انتظام تو کرنا تھا۔ نیلو نے جلدی سے علی کو بازار بھیجا کہ چائے کے ساتھ کھانے کے لیے 2-3 لوازمات لے آئیں۔ تائی امی سب سے ملنے کے بعد نیلو کی ساس کے کمرے میں چلی گئی تاکہ ان سے ملاقات ہو سکے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بستر سے بمشکل اٹھتی ہیں۔ تمہاری نند کہاں ہے نیلو، اسے بھی تو بلاؤ۔ تائی امی کی بات پہ نیلو نے پہلو بدلا۔ امی جی بھی بے چین سی دکھائی دیں۔ وہ لوگوں سے کم ہی ملتی ہیں تائی امی۔ چلو کم ہی ملتی ہوگی پر ملتی تو ہے، جا کر بلا لاؤ یہیں۔ چاروں ناچار نیلو کو اٹھنا ہی پڑا۔ میری تائی امی آئی ہیں، کچھ اپنا حلیہ درست کر کے انہیں امی کے کمرے میں سلام کرنے آ جاؤ۔ تارا کے کمرے میں جھانکا تو تسبیح پڑھ رہی تھی۔ سارا دن کمرے میں کام کیا تھا، سلائی کڑھائی یا عبادت؟ اس نے کچھ حیرت سے بھابھی کو دیکھا۔ میں یقین نہیں آیا کہ وہ کسی مہمان سے ملوانے کی بات کر رہی ہیں۔ تم سے ہی کہہ رہی ہوں، وہ ملنا چاہتی ہیں تو کیا کیا جائے؟ منہ ہاتھ دھو کر ڈھنگ کا کوئی لباس پہن کر آ جاؤ۔ ڈھنگ کا لباس اس کے پاس تھا ہی کہاں؟ اس کے پاس تو کچھ بدرنگی ڈھیلی ڈھالی کالے بھورے رنگ کی قمیضیں ہی تھیں جن پہ وہ سفید دوپٹہ اوڑھ لیا کرتی تھی۔ ہاں، FSC کے زمانے کا عید کا ایک جوڑا پڑا تھا گلابی رنگ میں، جو امی جی نے اسے بنوا کر دیا تھا ہر عید پر۔ وہ وہی جوڑا پہن کر کمرے میں بیٹھ جاتی تاکہ خود کو یقین دلائے کہ آج عید ہے۔ وہی جوڑا پہن کر امی جی کے کمرے میں آئی جہاں علی بھائی کے علاوہ سب موجود تھے۔ اس نے سلام کیا۔ مرتضیٰ نے نظر اٹھا کر دیکھا، اس کھلتے گلابی رنگ میں خود بھی گلاب ہی لگ رہی تھی، کسی بھی قسم کے میک اپ سے بے نیاز۔ وہ کتنی پیاری لگ رہی تھی کہ تائی امی نے سلام کا جواب اور ماشاءاللہ ایک ساتھ کہا تھا۔ ان کی نظروں میں تارا کے لیے ایسی چمک تھی کہ نیلو کا دل ڈوب گیا اور امی جی کے اندر امید کا دیا ٹمٹمانے لگا۔ بہن سعدیہ، بغیر کسی لگی لپٹی کے صاف صاف بات کہوں گی، میں تو یہاں اتنی دور آئی ہی اس بچی کی وجہ سے ہوں کہ اس کا ہاتھ مانگ سکوں۔ مجھے اپنے مرتضیٰ کے لیے بچی بہت پسند آئی ہے اور پہلے میرے بیٹے کی پسند ہے۔ امی جی ہکا بکا ان کی شکل دیکھنے لگی اور نیلو باجی تو بت سی بن گئی۔ تارا کو جیسے حیرت کا جھٹکا لگا اور وہ مرتضیٰ کو دیکھنے لگی جو سادگی سے مسکرا رہا تھا کہ میں نے کہا تھا نا کہ یہ اندھیری رات جلد روشنی میں ڈھل جائے گی۔ ایسی بات کی توقع کسی کو بھی نہیں تھی۔ اب انکار مت کریے گا کہ یہ میرے بیٹے کی خوشی ہے۔ تائی امی نے اتنے مان اتنے پیار سے رشتہ مانگا تھا کہ امی جی کی آنکھیں خوشی سے چھلک پڑیں۔ آپ شاید جانتی نہیں ہیں اس لڑکی کے بارے میں کیا کیا گل کھلاتی رہی ہے یہ۔ نیلو باجی کیوں خاموش رہتی ہیں؟ ایک تو ان کی بہن کی بات نہیں بن رہی تھی، دوسرا تارا بی بی کے نصیب کھلنے جا رہے تھے، وہ بھی ایسی اچھی جگہ۔ میں سب جانتی ہوں نیلو، تمہیں کوئی بات بھی دہرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ نہ صرف میں جانتی ہوں بلکہ مرتضیٰ بھی جانتا ہے اس بارے میں، اس لیے کچھ بھی دہرا کر کسی کا دل برا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تائی امی نے اتنے ٹھوس لہجے میں کہا کہ نیلو ٹھوس ہو گئی۔ مرتضیٰ کو غصے سے گھورنے لگیں۔ جو سنجیدہ بیٹھا تھا وہ ذرا بھی خبر لگنے دیتا کہ یہ ارادہ رکھتا ہے تو وہ کچھ بھی کر کے اسے پہلے سے باز کر دیتی۔ وہ تو سوچے بیٹھی تھی کہ تائی امی شاید نائلہ کے حوالے سے کوئی اشارہ انہیں دیں گی۔ حالانکہ سوچنا چاہیے تھا اگر نائلہ کے حوالے سے کچھ کہنا سننا ہوتا تو وہ براہ راست نیچے والے پورشن میں جا کر امی سے ہی کہہ دیتی۔ اتنی دور لاہور آنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ علی نہیں مانیں گے، اس نے نیا پانسا پھینکا، اسے میں منا لوں گی۔ تائی امی کا اعتماد قابل دید تھا۔ جاؤ کچن میں جا کر چائے رکھو، یہاں کیا بیٹھی ہو؟ نیلو باجی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ تارا کا قیمہ بنا دیتی، مکھی بنا کر دیوار سے چپکا دیتی، منظر سے کسی طرح بھی غائب کر دیتی۔ بڑی مشکل سے ضبط کر رکھا تھا۔ اتنے میں علی بھائی اندر داخل ہوئے۔ بیوی کا پھولا منہ اور امی جی کی نم آنکھوں نے باور کروایا کہ کچھ ہوا ہے۔ علی بیٹا یہاں آ کر بیٹھو، کچھ بات کرنا ہے تم سے۔ تائی امی نے سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ نیلو بے چینی سے پہلو بدلنے لگی۔ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی کہ سامنے تائی امی تھی جن کے انگنت احسان تھے اور اس کے گھر کے خرچے میں اب بھی وہ امی کی مدد کیا کرتی تھی۔ میں اپنے مرتضیٰ کے لیے تارا کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ حیرت سے تائی امی مرتضیٰ کی شکل دیکھنے لگے۔ بیگم کے پھولے منہ کی وجہ بھی معلوم ہو گئی۔ کسی کو اعتراض ہو نہ ہو، مجھے اعتراض ہے تائی امی۔ مرتضیٰ میرا بھائی ہے، سب سے پہلا حق میرا ہے، نہ کہ اس لڑکی کے لیے میں
اس کے لیے لڑکی میں ڈھونڈوں، آپ کو ملی بھی تو ایک تھوکی ہوئی لڑکی جسے کوئی چاٹنا پسند نہیں کرتا۔ نیلو، اس کی بات اتنی سخت تھی کہ علی سے برداشت نہ ہو سکا۔ بھلے وہ بہن کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اس سے بات بھی نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے لیے دوسروں کے سامنے ایسی بات سننا انہیں بہت برا لگا تھا۔ مرتضیٰ کے تو روم روم سے پسینہ پھوٹ نکلا۔ نیلو باجی کے جملے نے اس کا پارا آسمان پہ پہنچا دیا تھا، جو شوہر کے منع کرنے کے باوجود خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میری بہن جو آپ کے گھر میں موجود ہے، وہ آپ کو کیوں دکھائی نہ دی؟ 7 سمندر پار لڑکی کا رشتہ لینے آپ آ گئیں، جس کے بارے میں جانتی کتنا ہے آپ۔ نائلہ گھر کی بچی ہے، اس کا کیوں نہ سوچا آپ نے؟ اب بات ہو رہی تھی تو کھل کر ہونا چاہیے تھی۔ وہ سوچ چکی تھی، نائلہ نہیں تو تارا بھی نہیں۔ ایسی کیا خرابی ہے تارا میں کہ اس کے بارے میں نہ سوچا جائے؟ نائلہ آپ کی طرح میری بہنوں جیسی ہے، بچپن سے جیسے آپ کو بڑی بہن سمجھا، اسے چھوٹی بہن سمجھا۔ اب کیسے اسے جیون ساتھی سمجھ لوں؟ ویسے بھی جاننے کی بات تو مت کریں۔ آپ ساری زندگی ہماری آنکھوں کے سامنے رہی، لیکن آپ کو ہم کہاں جان سکے؟ جان سکتے ہوتے تو یہاں اگر آپ نے کیا وہ اتنا حیران اور پشیمان نہ کرتا۔ اس بار مرتضیٰ خاموش نہیں رہا تھا، وہ بڑی بہن کو یوں جواب نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن تارا کے لیے ان کا جملہ اسے آگ لگا گیا تھا۔ ایسا کیا کیا میں نے مرتضیٰ کہ تم بہن کے گلے پڑ گئے؟ مانا کہ تارا سے غلطی ہوئی تھی، نادان تھی وہ، کم عمر تھی، گھر کے حالات ایسے رہے تھے تو وہ باہر راغب ہو گئی، لیکن یہ سب جاننے کے بعد آپ چاہتی تو اس کا پردہ رکھ سکتی تھی، اسے سب کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا سکتی تھی، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ کے ہاتھ ایک موقع آیا تھا اسے سب کی نظروں سے ہمیشہ کے لیے گرانے کا، تو آپ نے اسے پوری طرح استعمال کیا۔ اگر بات تارا اور نائلہ کے تقابلی جائزے کی ہے تو چھوٹی عمر میں ایک ایسی غلطی نائلہ سے بھی ہوئی تھی جسے آپ سب نے ڈھانپ لیا تھا، ایسے چھپا لیا تھا کہ اوپر والے پورشن میں بیٹھے لوگوں تک کو خبر نہ ہو سکی تھی۔ یہ بات اسے ابو سے پتہ چلی تھی، لیکن وہ ہمیشہ کسی کی پردہ داری کی وجہ سے خاموش رہا تھا۔ تائی امی نے کچھ حیرت سے مرتضیٰ کو دیکھا، یہ بات تو انہیں بھی نہیں پتہ تھی۔ نیلو باجی کی بولتی اسے ایک بات سے بند ہو گئی۔ علی بھائی نے کچھ بے چینی سے پہلو بدلا۔ خیر آپ تو بھابھی تھی، آپ سے کیا اچھائی کی امید کی جاتی، لیکن علی بھائی آپ تو بڑے بھائی تھے، ایک بار اسے صفائی کا موقع تو دیتے، بٹھا کر پیار سے پوچھتے تو صحیح کہ کیا سچ تھا کیا جھوٹ۔ آپ تو گھر کے حالات سے واقف تھے، پھر بھی اسے مجرم گردان کر اتنی کڑی سزا سنا ڈالی، پھر مڑ کر کبھی دیکھا تک نہیں کہ وہ کس حال میں اسی چھت تلے رہ رہی ہے جہاں آپ بھی رہتے ہیں۔ بڑے سے بڑے مجرم کو بھی اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع تو ملتا ہے۔ آپ اس کی نادانی، کم عمری، نہ سمجھے گا اسے کچھ تو فائدہ دیتے، تھوڑا ظرف بڑا کر کے اسے سمجھا بجھا کر معاملہ دبا لیتے، لیکن آپ نے تو ایک ظالم منصب کی طرح بس فیصلہ سنا کر اسے قید میں ڈال دیا۔ آپ نے یہ تک نہیں سوچا کہ جو بات 4 لوگوں میں ہوئی وہ خاندان میں کیسے پھیل گئی۔ اس نے آخر میں نیلو باجی کو جتاتی نظروں سے دیکھا۔ نیلو باجی اب کچھ بھی کہنے کے لائق نہیں رہی تھی، لیکن علی بھائی اس بات پہ یک دم چونکے تھے۔ اور آنٹی، آپ سے بس یہی شکوہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ خاموشی اختیار کیے رکھی اور مظلوم بن گئی، پہلے شوہر کے سامنے، پھر بہو کے سامنے، پھر بیٹے کے سامنے۔ بیٹی سے کچھ غلط ہوا تو اس کی ڈھال تک نہ بن سکی، حالانکہ آپ تو اپنی بیٹی کی معصومیت اور سادگی سے واقف تھیں۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آپ کی تربیت اتنی گئی گزری تو نہیں تھی کہ اس نے کوئی انتہائی قدم اٹھا لیا ہو۔ آپ ہر بات خاموشی سے سنتی رہیں۔ بچپن میں جب بیٹی کو ایک سہیلی کی ضرورت تھی آپ نہیں بنی۔ آپ نے اس کی تنہائی دور کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی، اسے بچپن سے اکیلا چھوڑے رکھا۔ ایسے والدین کے بچے جب گھر سے محبت اور توجہ نہیں پاتے تو باہر ضرور جاتے ہیں، اور پھر باہر انہیں جو بھی ملتا ہے ان کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں۔ تم نے یہ سب ٹھیک کہا ہے مرتضیٰ، میں اچھی ماں نہیں بن سکی کیونکہ میری کوشش ہمیشہ یہی رہی کہ میں اچھی بیوی بن جاؤں۔ اس سے پرے میں نے کبھی بچوں کو دیکھا ہی نہیں۔ دیکھ لیتی تو شاید شوہر کے قریب تو نہ ہو سکی تھی، بچوں کو ہی خود سے قریب کر لیتی، لیکن یقین جانو میں جانتی ہوں کہ تارا بے قصور ہے اور اس کی اتنی غلطی نہیں تھی جتنا بہو نے بنا دی۔ مگر مجھے اسی گھر میں اس سمیت رہنا تھا تو میں کیا کرتی؟ مجھے اب بھی خاموش ہونا پڑا۔ میں اس کی طرف اس لیے نہیں دیکھ پاتی کہ میں اس کی مجرم ہوں، اس سے نظریں ملاتے مجھے شرم آتی ہے، اس سے نہیں خود سے ناراض ہوں میں۔ پھر یہ سوچتی ہوں کہ میں ماں ہوں تو اس سے کیسے معافی مانگوں؟ مجھ میں ہمت نہیں ہو سکی۔ تارا جو شاید باہر کھڑی سب سن رہی تھی، لپک کر امی جی کے سینے سے لگ گئی۔ دونوں رو رہی تھیں۔ امی منہ سے کچھ کہنے کے بجائے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی اور وہ ان کے ہاتھ چوم رہی تھی۔ علی بھائی سر جھکائے بیٹھے تھے۔ مرتضیٰ نے انہیں جو آئینہ دکھایا تھا وہ خود بھی کبھی کبھار وہ آئینہ دیکھتے تھے، لیکن پھر جھٹک دیتے تھے۔ زندگی جیسی گزر رہی ہے، گزرنے دو کی سوچ پہ وہ خاموشی کی چادر اوڑھ لیتے تھے
اپنا قصور مان لینا، نادم ہونا، اس کا مداوع کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا، ان کے بھی نہیں تھا۔ آنٹی مجھے اس رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں، آپ جب چاہیں اپنی امانت لے جا سکتی ہیں، میں بڑے بھائی ہونے کی ذمہ داری بہتر طریقے سے پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ اٹھ کر باہر چلے گئے تھے، نیلو باجی بھی ان کے پیچھے لپکیں، لیکن انہوں نے کمرے کا دروازہ ان پہ بند کر دیا۔ انہیں کچھ وقت اکیلے خود کے ساتھ گزارنا تھا۔ میں مرتضیٰ کی ٹریننگ ختم ہوتی اپنی بیٹی کو لینے آؤں گی۔ تائی امی نے مسکرا کر سعدیہ کو دیکھا تو وہ بھی طارا کا ہاتھ تھام کر مسکرا دی۔ یہ لو، اسے بغور پڑھ کر بتانا کہ کون سے مضامین چنو گی۔ ابھی سیکنڈ ایئر کا رزلٹ تو آ لینے دیں۔ طارا مسکرا دی۔ شادی کے بعد اس نے پہلا کام ہی اپنی پڑھائی کا سلسلہ دوبارہ جوڑنے کا کیا تھا۔ ساتھ میں مرتضیٰ نے اسے یوگا کلاسز میں بھی ایڈمیشن دلوا دیا تھا۔ بہو آئی تھی تو ابو بھی اوپر آ کر رہنے کے لیے مان گئے تھے اور اب مرتضیٰ کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ ان کی شادی پہ علی بھائی نے بہن کو رخصت کرتے ہوئے گلے سے لگایا اور سر پہ ہاتھ دھرا۔ اس سے زیادہ وہ معافی نہیں مانگ سکتے تھے، لیکن طارا کے لیے یہی بہت تھا۔ نیلو باجی کو اس دن کے بعد سے یوں بھی چپ لگ گئی تھی کہ علی بھائی اور ان میں ایک عجیب سا فاصلہ در آیا تھا۔ وہ جو کہتی تھیں کہ وہ سارا گھر اچھے سے سنبھال سکتی ہیں، انہوں نے آ کر ان کے رشتے بکھیر دیے تھے۔ ابھی وقت لگنا تھا انہیں پھر سے سب ٹھیک کرنے میں۔ امی جی نے تو کتنی بار ہی طارا سے معافی مانگی تھی، لیکن طارا نے انہیں دل سے نہ صرف معاف کیا بلکہ ان کے بندھے ہاتھ چوم چوم کر یقین دلایا کہ وہ ان سے خفا نہیں ہے۔ تم نے ماسٹرز کس سبجیکٹ میں کرنے کا سوچا ہے ویسے؟ وہ بستر پر بیٹھا بڑے انہماک سے بیوی کو پڑھتے دیکھ رہا تھا۔ میں مارشل آرٹس میں کچھ کرنا چاہتی ہوں مرتضیٰ۔ اللہ خیر، تاکہ میری پٹائی لگا سکو؟ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ نہیں، تاکہ اپنا شوق پورا کر سکوں۔ مرتضیٰ نے سر تائید میں ہلایا۔ اچھا، ابھی سکو کو تو کمرے سے باہر کرو، اس کی اب کوئی ضرورت نہیں، میں ہوں نا تمہیں کمپنی دینے کے لیے، اور جب میں نہ ہوں تو تائی امی اور ابو ہوں گے۔ طارا ہولے سے مسکرا دی۔ میں احسان فراموش نہیں ہوں، یہ میرے برے دنوں کا ساتھی ہے، تو میں کیا ہوں؟ مرتضیٰ نے منہ بنایا۔ آپ اچھے دنوں میں لانے کا ذریعہ، اور اب بہت اچھے دنوں کے ساتھی۔ اس کی بات پہ وہ دونوں ہنس دیے۔ وہ جو کہہ کر گیا تھا کہ اس کی زندگی میں تپتی دھوپ کو گھنی چھاؤں سے بدل دے گا، تو وہ خود اس کے لیے گھنی چھاؤں بن گیا تھا۔ یہ ناول تمام ہوا۔ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ پاک حافظ۔